بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ میر کارواں ایک مثال جاویداں، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین الوی۔ ناظرین، یہ پوڈ کاسٹ اس عظیم شخصیت کے نام ہے اور ان کی یادوں کو اور تذکار کو دہرانے کے لیے ہے، جسے دنیا عالم اسلام کی عبقری شخصیت قائد ملت اسلامیہ شیخ الاسلام پروفیسر علامہ ساجد میر رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں انہیں تصویر علامہ شہید بھی کہا جاتا ہے۔ آپ فرزند ہیں امام العصر حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کے، میری مراد صاحبزادہ علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب۔ ان کا امیر محترم سے تعلق بڑا دیرینہ اور یادگار ہے۔ ایک چچا بھتیجے کا تعلق بھی ہے، ایک امیر اور ایک کارکن کا تعلق بھی ہے، ایک رفیق سفر کا تعلق بھی ہے۔ آئیے آج آپ کے ساتھ بہت سی باتیں شیئر کرتے ہیں۔ محترم علامہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان، بڑی اللہ کی رحمت ہے، بڑی آپ کی مہربانی ہے۔ شکریہ، آپ نے آج اسٹوڈیوز میں بڑا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ بہت شکریہ جی۔ حضرت امیر محترم رحمہ اللہ کو اس دنیا سے گئے 1 سال بیت چکا ہے۔ آپ کے کیا احساسات ہیں اور ان کی کمی کو آپ کس طرح محسوس کر رہے ہیں؟ امیر محترم کا آپ نے تذکرہ کیا، میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ بسا اوقات انسان جو ہے وہ خطابت کے انداز میں اور ایسے یعنی لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے جس میں لگتا ہے کہ مبالغہ شامل ہے، لیکن میں حقیقی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب والد محترم علامہ احسان الہی ظہیر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو میری عمر لگ بھگ میں 4th کلاس میں تھا، تو 8-9 سال کا ایک بچہ تھا ظاہر ہے۔ پھر ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنے خاندان میں اپنے بڑوں سے امیر محترم اور ابو کی جو دوستی اور تعلق اور محبت الفت مودت، اس کے تذکرے کو ہم نے بارہا سنا، اور بلکہ اسی تذکرے کو سنتے ہوئے ہی ہم نے اپنی عمر کے ان سالوں کو ہم نے بتایا۔ یعنی عمر کی اس حصے میں پہنچے ہیں کہ انسان جو ہے پریکٹیکل عملی لائف میں آ سکتا ہے۔ پھر جب ہم اس جماعت میں ہم اس کا باقاعدہ اس کا حصہ بنے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سینیٹر پروفیسر ساجد میر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو برتاؤ میرے ساتھ، بلکہ میرے ساتھ نہیں، میں تو کہوں گا کہ ہماری پورے خاندان کے ساتھ، پوری فیملی کے ساتھ ایک ایسا ہی تھا کہ جیسے ایک باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ امیر محترم اس دنیا سے گئے، تنظیمی نقصان تو ایک اپنی جگہ پہ، اور دوسرے جو مسئلے مسائل، ایک بڑا گیپ، ایک سیاسی شخصیت سے ہم محروم ہو گئے، ایک بہت بڑی قد اور مذہبی شخصیت سے عالم اسلام جو محروم ہوا، وہیں پر ذاتی حیثیت سے، انفرادی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک باپ جیسی شفقت سے میں یعنی واقعتاً اس سے محروم ہو گیا۔ اللہ، بہت گہرا تعلق امیر محترم کا اللہ کے فضل و کرم سے، ایک علامہ شہید ظاہر بات ہے، ان کی بہت گہری دوستی اور بڑا گہرا تعلق تھا۔ اس حوالے سے بھی ان کی خصوصی شفقت میرے ساتھ، پھر میں بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ برادران میں سے میرے ساتھ ان کی جو شفقت تھی وہ بالخصوص قدر نسبتاً سب سے زیادہ ہی تھی۔ ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم شروع کرتے ہیں ذرا بچپنے سے۔ حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ کی شہادت کے بعد یعنی ایسے مواقع آئے کہ آپ نے حضرت الامیر رحمہ اللہ کو اپنی زندگی میں دیکھا، گھر میں آنا جانا یا دادا جان سے ملاقات؟ یا ابو کی زندگی کے بعد تو امیر محترم کے ساتھ جماعتی جو نظم کے ساتھ باقاعدہ حصہ بننے سے قبل بھی 12 مرتبہ ایسے مواقع آئے کہ امیر محترم کے ساتھ، میری یادوں میں اس بات بڑی واضح ہے کہ امیر محترم کے ساتھ 12 ہماری ملاقاتوں کے بڑے تواتر کے ساتھ، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا لمحہ یا سال یا کوئی ایسا وقت گزرا ہو یا کوئی محدود ایک وقت کے بعد امیر محترم جو ہے ہمارے گھر تشریف نہ لاتے رہے ہوں، باقاعدہ ہمارا حال احوال پوچھنے کے لیے۔ مجھے یاد ہے کچھ ایک ایسا وقت آیا کہ ابتسام بھائی کی طبیعت قدرے یعنی کچھ عرصے کے لیے تھوڑی خراب ہوئی، ان کی ٹانگ کا کوئی مسئلہ تھا، وہ جو 6 مہینے سے 7-8 مہینے وہ چلتا رہا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، مبالغہ نہ ہو جائے، لگ بھگ مہینے میں 2 سے 3 مرتبہ تو میں نے خود اس بات کو دیکھا کہ امیر محترم باقاعدگی سے ہمارے گھر ابتسام بھائی کا حال احوال پوچھنے کے لیے باقاعدگی سے تشریف لاتے رہے۔ اللہ، اور پھر اور بھی دوسرے مواقع پر یعنی ہمارا رابطہ ان کے ساتھ کبھی منقطع نہیں ہوا۔ آج یعنی جماعتی نظم میں شامل ہونے سے پہلے بھی، جب سے ہوش سنبھالی، میرے نہیں ذہن میں کوئی ایسی بات کہ یعنی ایسا کوئی مہینہ یا سال کہ امیر محترم کے ساتھ ہمارے گھر کی جو وہ نسبت ہے، اس کا کوئی تعلق، اس کو ہمارا کوئی ٹوٹا ہو۔ بڑی ریگولیرٹی کے ساتھ، ظاہر ہے ان کی مصروفیات کے باوجود، ان کے ایک پورے جماعت کے امیر یا ناظم کی حیثیت سے وہ مستقل کام کرتے آئے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی ایک درینہ دوستی، ایک تعلق، یا اس کو آپ جو بھی اچھے الفاظ دے سکتے ہیں دے لیں، انہوں نے اس کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ وہ بڑے ریگولر یعنی انہوں نے، میرا خیال ہے کہ باقاعدہ اس چیز کو اپنے
نظم میں اس میں اپنی ٹائمنگ میں اس کو شامل کر لیا ہوا تھا کہ وہ بڑا مستقل بنیادوں پہ ان کا ہمارے ساتھ رابطہ جو ہے رہا. اللہ اور بھی بڑے ایسے مواقع ہیں کہ یعنی وہ انشاءاللہ بھی بالکل گفتگو میں آگے کھلیں گے انشاءاللہ. تو اس میں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. امیر محترم رحمہ اللہ سے بھی اور ان کے ہم سفر لوگوں سے بھی بارہا سنا آپ کے دادا جان جو بڑے غیور موحد تھے حاجی ظہور الہی رحمہ اللہ. یعنی ہم نے یہ بھی سنا کہ علامہ صاحب کی شہادت کے بعد وہ بھی اکثر میر صاحب کے ساتھ اسوار میں ہوتے تھے. جو دادا جان کا آپ نے ذکر کیا بالکل آپ ٹھیک بات. ان کی طرح طبیعت تھوڑی جلالی تھی، لیکن ابو کے بعد بالخصوص ان کے دور میں تو ظاہری بات ہے امیر محترم اور جو والد محترم کا جو تعلق اور دوستانہ ہے وہ تو ایک بڑا معروف ہے. سیالکوٹ میں بچپن سے لڑکپن سے ان کی دوستی، ان کا تعلق، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے سارے معاملات رہے ہیں. دادا جان کا امیر محترم کے ساتھ گاہے بگاہے ایک تعلق، ایک رابطہ. اور صرف دادا جان ہی نہیں، ہم اپنے فیملی کے اندر جو تو میرے چچا ہیں، سب سے بڑے چچا ڈاکٹر فضل اللہ ابو کے بعد جن کا نمبر ہے، حفظہ اللہ. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا وقت یا ایسا لمحہ کہ امیر محترم یہاں سے سعودیہ کے سفر پہ تشریف لے گئے ہوں، ان کی ڈاکٹر فضل اللہ صاحب سے رابطہ نہ ہوا ہو یا ان سے ملاقات نہ ہوئی. میرا نہیں خیال کوئی ایک ایسا سفر بھی ہوگا. پھر ڈاکٹر صاحب جب پاکستان تشریف لے آئے ہیں مستقل بنیادوں پہ، ڈاکٹر فضل اللہ صاحب پہلے کنگ امام سعود یونیورسٹی ریاض میں وہ بحیثیت پروفیسر وہ اپنے فرائض انجام دیتے رہے ہیں. پھر پاکستان میں جامعہ اسلامیہ اسلام آباد میں اپنے فرائض انجام دیتے رہے. میرا نہیں خیال کوئی ایسا ہفتہ یا ایسا مہینہ گزرا ہو کہ مختلف ایشوز کے اوپر جو ملکی سیاسی حالات کے مطابق کوئی حکومتوں کے جو مسائل سود کے متعلق، شرعی کوئی بچیوں کے انڈر ایج نکاح کے متعلق اور اس طرح کے معاملات، کوئی بل، امیر محترم کی مشاورت جو ہے. بلکہ مجھے امیر محترم نے کئی دفعہ بتلایا کہ آج ڈاکٹر صاحب سے جب ملاقات ہونی دفتر میں تشریف لانا یا کبھی ویسے ملاقات ہونی تو انہیں بتلانا کہ میری کل، میری پرسوں، میری چند دن پہلے ڈاکٹر فضل آپ کے چچا سے ملاقات ہوئی فلاں ایشو پہ فلاں، جس کا لوگوں کو عموماً نہیں پتہ. بالکل لوگوں کو کیونکہ اپیرنٹلی ظاہری طور پہ ڈاکٹر فضل صاحب جو ہے وہ جماعتی جو ہماری اس میں ہے سسٹم یا جو چلتا ہے اس کے اندر وہ اس طرح لگتا ہے کہ بظاہر ان کا کوئی ایکٹیو رول وہ اس کو پلے نہیں کر رہے. لیکن جو مشاورت اور جتنی جماعتی ایکٹیویٹیز اور جو اوپر جو سمجھ لیں جو اوپر جو فیصلے ہونے اور جو اس کو جو پالیسی جس کو کہتے ہیں، امیر محترم کے خود اپنی زبان سے میں نے بارہا مرتبہ سنا کہ آج اس ایشو کے اوپر، آج فلاں ایشو پر، آج سود کے معاملات میں، آج فلاں ایشو پر، آج توہین رسالت کے معاملے میں، آج فلاں مسئلے میں میری ڈاکٹر فضل صاحب سے بات ہوئی. انہوں نے مجھے اس طرح کا کہ امیر محترم اس بات کو اس طرح ہونا چاہیے. اور میں کی بات بتاؤں، ڈاکٹر فضل صاحب بھی باقاعدہ، لوگوں کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے نظم کا مستقل حصہ ہے. بالکل بالکل. مطلب جو ہمارے جو اسلام آباد کے جو ہمارا نظم ہے باقاعدہ وہاں کی شورا کے ممبر ہے ڈاکٹر فضل صاحب. تو ان کا ایک مطلب ایک تو یہ چلے یہ تو ایک اضافی بات ہو گئی. امیر محترم کے حوالے سے بڑا گہرا پورے خاندان کا ہی تعلق. پھر اور میرے جو چھوٹے چچا ہے حافظ عابد الہی صاحب، وہ بھی ریاض بڑا عرصہ گزرے. بے شمار ایسی باتیں، بے شمار ایسے واقعات، اگر ان سے کبھی بات سنیں تو وہ تو بتلانے سے بھی قاصر ہو جاتے ہیں، ان کی بات بن جاتی ہے کہ میں آپ کو بیٹا کیا کیا واقعات بتاؤں. کہ امیر محترم نے یا علامہ صاحب نے ادھر ہونا، جب ان کی ملاقات ہونی، ایسے تشریف لانا اور ایسے ہی واقعات اور بیٹھے. وہ جو راز و نیاز کی باتیں جو لوگوں کے سامنے علامہ صاحب نہیں کر سکتے تھے، امیر محترم ایک واقعی ایسی شخصیت تھی جن کو وہ سمجھتے تھے کہ ان سے ہر بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. پھر ذہن بھائی آپ کے سامنے بات موجود ہے کہ ایک شخص جب بم کا دھماکہ ہوتا ہے پھر ایسے سفر پہ جاتے ہیں جہاں سے واپسی کے کوئی امکانات 100% نہیں ہے. پھر مطلب پاکستان میں موجود پوری قیادت کے ہونے کے باوجود جو والد محترم ہیں وہ اپنی اس کرسی پر اس پہ امیر محترم پروفیسر سینیٹر سائمی صاحب کو کہتے ہیں کہ جی یہ سب سے بہتر انسان ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا اہل ہے اور اس چیز کی ضمانت کو بخوبی جو ہے وہ سر انجام دے سکتا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کبھی امیر محترم رحمہ اللہ نے آپ کے سامنے پرانی یادوں کے دریچے کھولتے ہوئے اس بات کا تذکرہ کیا کہ آپ کے بابا جان جب شہید ہوئے اور کس طرح میں نے یہ تو روز روشن کی طرح عیاں بات ہے، بے شمار بارہا. مطلب یہ تو ایک ایسی بات ہے جو کوئی راز نہیں، کوئی ایسی بات. ویسے کئی ایسی باتیں جو ابو کے حوالے سے امیر محترم نے بتائیں اور ایسے واقعات جو معروف ہیں جن کے راوی بعض واقعات ایسے ہیں کہ جن کے راوی صرف امیر محترم ہے. اگر امیر محترم نے وہ بات ہمیں نہ بتلائی ہو تو وہ واقعہ کا ہمیں پتہ نہ ہو. بڑا معروف واقعہ ابو کے بارے میں آپ کے علم میں شاید ہو، ناظرین کے لیے میں اس کو چلے دہراتا ہوں. آپ نے بات کی کہ امیر محترم نے کبھی اس بات کا تذکرہ کیا. ایک بڑی معروف بات ہے جو بڑا واقعہ لوگوں نے کتابوں میں بھی لکھا آج. اس کے راوی صرف امیر محترم نے مجھے خود بتلایا کہ علامہ صاحب کا کوئی مرض تھا تو اس سلسلے میں ہم نے پتہ چلا کہ فلاں علاقے فلاں گاؤں میں جو ہے وہ کوئی ایک حکیم صاحب بیٹھتے ہیں. تو میں اور علامہ صاحب
بڑا مشکل سے اس سفر کو کرتے ہوئے بسیں بدلتے ہوئے اس حکیم کے پاس پہنچے. تو ہم نے اسے وہ علامہ صاحب نے اپنے مرض کے بارے میں بتلایا. اس نے وہ جو دوائی جو تھی اس کی مرض کی تشخیص کرتے ہوئے وہ دوائی دی ہے. اور ایک ان کا وہ جس طرح لٹریچر, جس طرح عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹرز کا ایک معمول ہوتا ہے کہ ان کے سامنے جو تھوڑے مذہبی رجحان والے ڈاکٹر ہوتے ہیں انہوں نے اپنے سامنے اپنی مسلک کے مطابق اپنے نظریات کے مطابق لٹریچر رکھا ہوتا ہے. بالکل. اس نے اٹھتے وقت اپنا وہ لٹریچر 2 صفحے پہ مشتمل تھا, وہ ہمیں تھمایا. اس وقت ہم نے نوٹس نہیں کیا, علامہ ہم نے دوائی پکڑی ہے, باس میں بیٹھ گئے. تو باس میں بیٹھ کے علامہ صاحب نے, یہ امیر محترم فرما رہے ہیں جی کہ انہوں نے اس کو لٹریچر کھولا, وہ اس طرح کا کوئی مواد تھا جیسے کوئی شرکیہ کوئی باتیں ایسی تھی. تو علامہ صاحب نے اس کو وہ دوائی کو جیب سے نکالا اور کھڑکی سے باہر پھینک دی. تو کہتا ہے میں نے بڑی بے تکلیف سے کیا کہ علامہ صاحب کی کر دے پہ ایڈی دور اسی ایڈی مشکل سفر کر کے آئے ہیں, ایڈی دور اسی پہنچے ہیں. تھی انہوں نے کہا جی عقیدہ ہی جدا جی ٹھیک دوائی دا میرے ہوتے تھے کی اثر ہونا. یہ باتیں تو معروف ہے, لیکن ایسے واقعات کے جو راوی ہیں وہ صرف اور صرف امیر محترم, اگر انہوں نے یہ بات نہ بتلائی ہو تو ہمیں اس طرح کی بات کا جو ہے وہ قطعاً پتہ نہیں چل سکتا. ابھی آپ پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی صاحب حفظہ اللہ کا تذکرہ کر رہے تھے, اللہ انہیں صحت و ایمان والی لمبی زندگی دے. اکثر وہ سیالکوٹ تشریف لایا کرتے ہیں, تو وہاں ہمارے مال ٹاؤن ان کا فجر کے بعد درس ہوتا ہے. تو وہاں پہ ایک بزرگ ہیں, ان کا نام ہے سرفراز صاحب. وہ امیر محترم کے شروع کے تنظیمی دنوں میں ان کے ساتھ بطور سائق بطور ڈرائیور ان کے ساتھ رہے. تو جب بھی ڈاکٹر صاحب آتے تھے تو ہم نے دیکھا ہے کہ انہیں اسپیشل اٹھ کے ملتے, چھوٹے میر صاحب کی حال ہے, ٹھیک ہو. یعنی یہ ایک نسبت ہے نا, ایک محبت ہے, ایک تعلق ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں, آپ نے یہ بات کی ڈاکٹر فضلے کی, دوبارہ آپ نے ریپیٹ کیا ہے, میں نے اپنی زندگی میں جو میرا مشاہدہ ہے اور کوئی اس میں مبالغہ نہیں ہے, میں نے ڈاکٹر فضلے صاحب کو احترام کرتے ہوئے یہ اپنے بڑے بھائی کا جس طرح دیکھا ہے, اس کے بعد اگر میرے ذہن میں کوئی دوسرا شخص ایسا موجود ہے تو وہ امیر محترم ہے کہ جن کا احترام اس قدر میں حیران رہ گیا. اور میرے ذہن میں یہ بات اس طرح نہیں تھی, لیکن جب میں نے عملی طور پہ امیر محترم اور ڈاکٹر فضلہ صاحب کی ملاقات کو دیکھا تو میں واقعی حیران رہ گیا کہ اس قدر احترام میرے ذہن میں تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ جو احترام کا رویہ صرف اپنے, معروف ہے یہ بات ہمارے خاندان میں کہ سب چھوٹے بھائیوں نے اپنے سے بڑے بھائی کا احترام جو اسی طرح کیا جیسے باپ کا احترام کیا جاتا ہے. تو میں بڑا حیران ہوا, یعنی کوئی ایسی گہری باتیں, کوئی ایسے گہرے نقش یا کوئی ایسا گہرا تعلق کہ جس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ حضرت الامیر کا ایسا احترام میں نے دیکھا کہ میں حیران اور ششدر رہ گیا. صحیح بات, میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح بھی کسی کا احترام کیا جا سکتا ہے, اس طرح بھی کسی کے ساتھ ادب اور اداب کا جو ہے رشتہ جو ہے وہ یعنی ہوا سکتا. تو اللہ کے فضل و کرم سے میرے محترم نے بھی اس رشتے کی اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ اس کو مد نظر رکھا, اور وہ ہماری نسلوں کے اندر جو ہے اس کو ٹریول ہوا وہ اللہ کے فضل و کرم سے. بلکہ پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی صاحب جب امیر محترم کی عیادت کرنے ہاسپٹل گئے تھے راولپنڈی, تب بھی دوست اور واقفان حال بتاتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے امیر محترم کے ماتھے پہ بوسہ بھی دیا, ہاتھ رکھ کے بڑی دیر دم کرتے رہے. آپ کو پتہ ہے امیر محترم میرے ذہن میں دیکھیں کیسی بات یہ ہے کہ یہ یعنی, اور امیر محترم آپ کو پتہ ہے اس انتہائی تکلیف کے عالم میں ان کا ہر شخص الاؤ بھی نہیں تھا. جی امیر محترم اس میں میں تو اس بات کو ہے دوسری طرح سمجھتا ہوں. 2 باتیں ہیں, ایک تو اللہ کے فضل و کرم سے اتنا ایک قداور شخصیت, اتنا وہ اس بات میں بھی بندے کی فیلنگ ہوتی ہے کہ کوئی مجھے کیوں ایسی حالت میں دیکھے کہ میں بستر میں موجود ہوں, جس کو آپ نے دیکھا ہی ہمیشہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑا استقامت کا پہاڑ, بالکل, اور ہر وقت ایک اپنے موقف کے اوپر جم جانے والا اور اپنے مسلک اور اپنے عقیدے کے لحاظ سے ایک معروف شخصیت ہے. تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب ان چند لوگوں میں سے جن کو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی یاد کرنا چاہتا ہوں, تو میرے محترم نے ایک لمحہ اس کے بغیر انہوں نے کہا کہ آپ ضرور تشریف لائیں. اور پھر آپ نے جس طرح آپ نے بتایا, آپ نے تصدیق کی ہے جی بالکل, جو ان کی ملاقات کا جو عالم ہے آپ نے بتایا کہ کیسے ان کی ملاقات تھی. اچھا, جب آپ اس سارے عرصے کے بعد عملی زندگی میں آئے, دینی حوالے سے, جماعتی حوالے سے, تو حضرت شیخ الاسلام پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ نے کس طرح آپ کو حوصلہ دیا, کوئی یادگار نصیحت کی ہو, تعلق کی کسی طریقے سے؟ دیکھیں جب ہم شروع میں اس جماعت کے ساتھ ہم نے باقاعدہ اس نظم کا حصہ بنے, جو امیر محترم نے شفقت کا برتاؤ, اب آپ میرے بارے میں سوال کیا, میں سمجھتا ہوں جو بالخصوص میرے ساتھ کیا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اصل میں وہ شخصیت ہی ایسی تھی. ہر شخص, آپ زین العابدین یہ سمجھتا ہے, محتسم الہی ظہیر سمجھتا ہے, دوسرا تیسرا بکر زیادی سمجھتا ہے کہ جو تعلق میرا امیر محترم کے ساتھ تھا وہ کسی کا تھا. تو یہ دیکھیں ایسی شخصیت آپ ڈھونڈنے سے نہیں مل سکتی. کیسی, یعنی کہ جس کو ملتے تھے مکمل ملتے تھے, پورا ہی مل لیتے تھے. یعنی انسان سمجھتا تھا جو میرا تعلق ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرا تعلق امیر محترم کے ساتھ ہے وہ کسی کا نہیں, لیکن ظاہر ہے لوگوں کے ساتھ ہم ملتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے. یعنی وہ کیسی شخصیت تھی اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہر شخص کے ساتھ ان کا اپنے لیول کی بات. خصوصاً میرے بارے میں آپ نے بات کی, میرے محترم کا جو رویہ تھا شفقت والا, میں کہتا ہوں وہ اس کی نظیر نہیں ملتی. وہ اس ادب اور احترام, اصل میں تو بات وہی ایک درینہ تعلق کے اوپر ہی آغاز ظاہر بات اس کا ہوا تھا, ایک بچپن کا, ایک لڑک پن کا, ایک والد محترم کے ساتھ یہ جو نسبت ان کی چلتی آ رہی تھی.
امیر محترم نے ہر سٹیپ پہ ہر موقع پہ بہت زیادہ عزت توقیر پذیرائی. یعنی بات اب تو یہ بات اینڈ پہ ہو گئی تھی کہ کسی جماعتی حلقے نے بھی کوئی بات امیر محترم سے کہنی ہوتی تھی تو میرے سے آیا کرتے تھے کہ یار آپ امیر محترم کے ساتھ ادب اور احترام کو قائم رکھتے ہوئے ملحوظ حاضر رکھتے ہوئے آپ جو بات امیر محترم کا امیر محترم آپ کو انکار نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ بات میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک تھی. جو بات جائز بات ہم سمجھتے تھے امیر محترم کے سامنے ادب احترام کے ساتھ اس کو رکھ دیا کرتے. کوئی ایک ایسا لمحہ ذہن بھائی آپ حیران رہیں گے, کوئی ایک ایسا موقع نہیں آیا کہ جب امیر محترم نے میری ریکویسٹ کو سنا نہ ہو, غور سے اس کے اوپر میں فوراً سے پہلے اس کو مانا نہ ہو. یعنی بیسیوں ایسی باتیں ہیں کہ میں محبتوں کی باتیں ہیں, یہ صحیح بات ہے. میں آپ کو ماضی قریب کی تازہ ترین بات سنا دیتا ہوں. امیر محترم کی وفات سے 1-2-3 ماہ پہلے کی بات ہے. یہ دوبارہ جب امیر محترم جب دوبارہ امیر منتخب ہوئے ہیں تو کوئی اس میں جماعتی ڈسپلن کا کوئی مسئلہ چل رہا تھا. تو میں نے امیر محترم کے سامنے یعنی لوگوں کی ریکویسٹ پہ ہی میں نے امیر محترم سے کہا ذہن تھا کہ جو مرکزی جمعیت احمدیہ جو شہر لاہور ہے اس کا جو دفتر ہے وہ دفتر میں نہیں رہے گا. وہ ڈسپلن کی کوئی خلاف ورزی کی وجہ سے یا جو ان کے ذہن میں بات تھی, ظاہری بات ہے, انہوں نے کہا اس میں ادھر نہیں رہے گا. تو میں نے جا کے یعنی لوگوں کے ریکویسٹ کرنے پہ بھی میں بھی اس نظم کا حصہ تھا ظاہر ہے اس میں, جو میں نے ان کے پاس سامنے حاضر ہو کے میں نے کہا کہ میرے محترم یہ ایک ریکویسٹ ہے. تو میرے محترم 2-3 سیکنڈ سنتے رہے. انہوں نے کہا چلیں جی آپ کی بات ٹھیک ہے, جو یہ مسئلے مسائل ہیں آپ نے ان کو ذرا مینیج کرنا ہے. مراد یہ تو ایک میں نے ایسی بات کی یعنی 20 ایسی باتیں ہیں. ایک اجلاس ہو رہا ہے, اب آپ نے وہ ایسی چیز وہ چھیڑ دی ہے. وقت میرا حال اس بات کا وہ تحمل نہیں ہے, گفتگو بہت لمبی سے لمبی بھی ہو سکتی ہے. یعنی ایک اجلاس تھا کہ بحیثیت سیاسی کمیٹی کے چیئرمین کی امیر محترم نے میری تقرری کی ہوئی تھی پاکستان کی. اچھا ماشاء اللہ. بالکل. تو امیر محترم اپنی سیٹ پہ تشریف فرما تھے. تو اجلاس تھا تو وہ مرکزی ہم نے امیر محترم نے کہا اجلاس رکھیں آپ, الیکشن کی آمد ضمنی انتخابات آ رہے تھے. تو وہ 8 سے 10 لوگوں پہ مشتمل تھا. تو امیر محترم کے ہم کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو تقریباً ساری ہماری حاضری مکمل ہو چکی تھی. امیر محترم کا کیا خیال ہے اس اجلاس کو پھر ادھر ہی کر لیتے ہیں, موجود ہیں لوگ, باقاعدہ پھر میٹنگ روم میں جائیں گے وہاں کریں. میں کہا امیر جیسے امیر محترم نے اصرار پہ مجھے میری کرسی سے اٹھایا. تو انہوں نے کرسی باہر بابر میرا لازم تھا, انہوں نے کہا کہ کرسی اور لے کے آؤ, اپنے بالمقابل بڑی چیئر کے ساتھ رکھی ہے. اللہ, وہ ایک یادگار تصویر بھی, اور وہ تصویر بڑی وائرل ہے اور بڑی یادگار ہے. اس کی میں آپ کو ہسٹری تاریخ کا حصہ بن گئی. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی یہ ہسٹری اس کی اس کا وہ جو ہے یہ اس کا معاملہ تھا. امیر صاحب رکھے میں اب شرماتے ہوئے کہ امیر محترم یہ, انہوں نے کہا نہیں ڈسپلن کی بات ہے, آپ سیاسی کمیٹی کے چیئرمین ہیں تو اجلاس کو آپ نے چلانا ہے تو آپ نے ادھر ہی بیٹھنا ہے. میں بڑی شرم سے حیا سے میں شرماتے ہوئے یعنی میں اس بات پر بڑا فخر و اعزاز بھی سمجھتا. امیر محترم نے مجھے اپنے بالکل ساتھ بٹھایا بڑی شفقت کے ساتھ. اور لوگوں نے تصویر دیکھی, وہ تصویر بتاتی ہے امیر محترم کی محبت کو. وہ بڑا وہ کہتے ہیں نا کچھ تصویریں بولتی ہیں اپنا. واہ. اچھا, کچھ ذاتی ملاقاتوں میں, بلکہ بے شمار ذاتی ملاقاتیں بھی تھیں. ایک ہوتا ہے تنظیمی, ایک ذاتی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں. تو امیر محترم رحمہ اللہ کی شخصیت کی وہ کون سی ایسی خوبی تھی جو آپ کو آپ کے والد گرامی رحمہ اللہ کی یاد دلا دیتی ہو؟ میں یہ سمجھتا ہوں جو یہ چند لوگ ظاہری طور پہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کے علامہ احسان اللہ ظہیر کی جو شخصیت تھی وہ بڑی دبنگ اور بڑی پرزور اور زور آور اور بڑی وہ, ویسے لوگوں نے صحیح طور پہ امیر محترم کی شخصیت کو تجزیہ اس کو صحیح طرح انہوں نے وہ سمجھ نہیں سکے. مسلک کے اعتبار سے, اصول و ضوابط کے اعتبار سے امیر محترم کی ذات بھی انتہائی دبنگ تھی اور اپنے موقف کے اوپر جو استقامت کا پہاڑ تھا. چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جب مسلم لیگ نون کا دور تھا اور ڈکٹیٹر کی آمریت کا سورج جس وقت نہار پہ تھا, بالکل ٹھیک, 2008. آج آپ اپنے موبائل کو بند کر کے بھی وہ گفتگو نہیں کر سکتے جو اس دور کے جو ہمارے لیڈران ہیں امیر محترم جیسے یا علامہ شہید جیسے لوگ جنہوں نے وقت کے آمروں کو جو للکارا ہے. اصولی طور پہ پہلے اس بات کا وہ طے کیا گیا کہ ہم جو ہے وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس الیکشن میں جو ہے نا وہ ووٹ کاسٹ کرے گی اور اگینسٹ اس ڈکٹیٹر کے خلاف ووٹ کاسٹ جو کیا جائے گا. پھر الیکشن والے دن یہ طے پا جاتی بات کہ آج کے دن جو ہے نا وہ ہمارا یہ فیصلہ ہو چکا ہے تمام جماعتوں کا کہ اس ڈکٹیٹر کے خلاف جو ہے وہ بائیک آؤٹ کیا جائے گا. یعنی ہم شریک نہیں ہوں گے, ہم شریک ہی نہیں ہوں گے, بائیک آؤٹ کیا جائے گا. یہی کافی ہے اس بات کو بتلانے کے لیے کہ ہم نے بائیک آؤٹ کر دیا, ہم اس عمل کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتے. لیکن آپ حیران ہوں گے, بلکہ آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ امیر محترم نے اس اصولی موقف کو اپناتے ہوئے انہوں نے کہا یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں, میسج جو ہے باقاعدہ پورا اور مکمل ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بائیک آؤٹ کون سا میسج ہے. صحیح بات. آج ہسٹری پاکستان کی جتنی جب سے پاکستان بنا 1947 سے لے کے آج تک ایک واحد ووٹ امیر محترم پروفیسر ساجد ظاہر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ جو اس ڈکٹیٹر کے خلاف کاسٹ ہوا ہے. مطلب اس وقت کے بڑے بڑے لیڈران, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے یا اور ہے,
کسی کے لیڈران کو کسی کو اتنی جرت نہیں ہوئی کہ اس کے خلاف ووٹ کو کاسٹ کیا جائے. امیر محترم واحد ایسی شخصیت ہے جنہوں نے اس ووٹ کو کاسٹ کر کے کیا. وہ آپ نے کہا جو آپ نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں شخصیات میں جو چیز جو آپ سمجھتے ہیں مشترک تھی, میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اصول پہ کمپرومائز کرنے والی دونوں ہی شخصیات ایسی تھی جو ایک لمحے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی تھی. جو اصول ہے, جو ضوابط ہے, اس سے امیر محترم نہیں پیچھے ہٹنا گوارا کرتے تھے. پھر اس کے بعد امیر محترم کی انکوائری بھی کی گئی. اب یہ وہ باتیں جو نجی طور امیر محترم نے بتائی بھی, بالکل باقاعدہ اسکروٹننگ کی گئی, باقاعدہ کہ کوئی ایسی چیز ڈھونڈی جائے جس کے اوپر کوئی بیس بنا کے ان کو تنگ کیا جا سکے. وہ امیر محترم نے مجھے بستے ہوئے یاد بھی یاد ہے, ان کی مسکراہٹ میرے سامنے آ گئی. انہوں نے کہا انہوں نے پھر کوئی میرا کوئی کار ہے جڑا کوئی اتنے کرائے تے وہ کٹ کٹ کے تھے, بڑا ہنستے ہوئے بڑا مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے اور کوئی چیز نہیں لبھی. انہوں نے کہا کہ یہ بنا کے ٹیکس جڑا زیادہ زیادہ کہتے ہیں. وہ بھی ہر جب پیش ہوا تو انہوں نے مراد یہ ہے کہ یہ ایسی شخصیات جو ہے وہ کہاں دوبارہ جو ہے ہمیں یعنی جو اپنے اصول پہ اپنے موقف پہ جو ڈٹ جائیں, یہ اس کی نظیر ہمیں جو ہے وہ نہیں ملتی. اور لیکن یہ بات ہے کہ ہمارے لیے بحیثیت کارکن, بحیثیت ذمہ دار جماعت کے, ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے, ہمارے لیے مثال ہے کہ جب انسان جو اپنے اصول و ضوابط پہ اپنے اس کے اوپر ڈٹ جانا چاہیے. پھر چاہے مقابلے میں اس سے بڑا کیا مقابلہ ہونا ہے کہ پاکستان کا آل ان آل ایک شخصیت ایسی جو پورے جس کے اختیارات ایسے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے بعد جو سمجھتا اپنے آپ کو کہ میرے اس کے بعد کوئی پتہ نہیں حرکت کر سکتا, جو اس کے ذہن میں یہ بات صحیح اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں پورا اس بات پہ کھڑا کر گیا کہ جب اصول کی بات آئے, جب ضوابط کی بات آئے, تو اس کے اوپر جو ہے وہ. علامہ صاحب کبھی ایسا موقع آیا کہ حضرت الامیر رحمہ اللہ نے آپ کے والد گرامی کے کسی قول یا کارنامے کا حوالہ دے کے آپ کو محبت سے یاد کیا ہو؟ جب امیر محترم کو یعنی وہ سمجھ ظاہر بات ہے, آپ اتنا عرصہ ان کے ساتھ گزرے 7-8 سال کی زندگی کی میری ان کے ساتھ جماعتی رفاقت رہی ہے. جب بڑے محبت جب ان کی میں سمجھتا جب یعنی وہ زیادہ ان کے اندر جاگی ہوتی تو مجھے وہ کہتے تھے شیخ صاحب. واہ. ویسے تو وہ نام سے ہی پکارتے تھے, یہ نہیں کہ جب نام سے پکارتے تھے ان کی محبت جو وہ غائب ہو جاتی تھی. یعنی وہ آپ یعنی حیران ہوں گے اب یہ اس بات کا میں گواہ یا میرے ساتھ جو ملاقاتیں کوئی یعنی جو کرنے والے جو اس وقت کمرے کے حاضر مجلس ہیں, بے شمار دفعہ ایسا ہوا کہ ابو کی بات بتاتے ہوئے, کوئی سعودی عرب کی بات بتاتے ہوئے, کوئی ان کے اپنے سفر کے ساتھ کوئی تذکرہ کرتے ہوئے, اپنی کوئی جوانی کی لڑکپن کی بات بتاتے ہوئے امیر محترم کی آنکھوں سے آنسو میں نے خود جاری ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. اللہ, مطلب وہ علامہ شہید کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اور یعنی کمال یعنی میں سمجھتا تھا کہ پھر سمجھ آتی تھی اس بات کی کہ وہ جو کمال محبت. اور آج ہم بھی جتنا مرضی ہمارا جیسے گہرا تعلق ہو تو میں نہیں سمجھتا اس بات کی جو نظیر ہے, اس کی مثال جو ہے وہ ملتی ہے. 38 برس بیت جائیں بالکل, اور یاد ایسی ہو کہ جب نام آئے تو آنکھوں سے. بلکہ مجھے ایک دفعہ امیر محترم فرماتے ہیں کہ شروع میں جب اب ہماری جوانی تھی تو میرے جو والد محترم تھے, میر صاحب کے والد محترم, جی جی, کہتے وہ تھوڑا سا نا اس بات سے رہتے تھے کہ یار سارا دن جو ہے نا یہ شان لائی زینہ پھرتا رہتا تھے. وہ ایک وہ اس گھرانے سے تعلق تھا جو مال و دولت کے حوالے سے بھی وہ یہ تھا اور یہ تھا ان کے ذہن میں. امیر محترم کہتے ہیں میرے پاس یار پتہ نہیں میرے بچے کا ٹائم ضائع ہے بہت زیادہ. کہتا ہے پھر ایک ایسا سفر آیا جو آپ کے والد علامہ احسان علی صاحب تھے, وہ مدینہ یونیورسٹی میں ان کا یا مدینہ یونیورسٹی پڑھتے تھے یا فراغت ہو گئی تھی, ادھر موجود تھے. تو میں اپنے والد محترم کے ساتھ عمرے کی نیت سے غرض سے وہاں گیا. تو کہتا ہے وہ ہاں جو برتاؤ آپ کے والد محترم نے میرے والد محترم کی رسپیکٹ میں, ادب میں, احترام میں, ضیافت میں جو کیا, تو پھر جب واپس آیا نا تو کہتا ہے یار وہ احسان علی زیر تھا بڑا یار چنگا منڈا. کہتے ہیں پھر بار بار نا وہ کہتا ہے یار وہ بندہ تو بڑا صحیح ہے, میرے وہ باری جڑی گل سی نا وہ صحیح نہیں نکلی, وہ تو بڑا شاندار تھا, بڑا کی حال ہے وہ. یعنی ایک طرف تو یعنی ہلکا ہلکا ان کا تھا کہ یار تو کدھر کہیں کوئی ٹائم تو نہیں ضائع ہو رہا, کوئی ایسی بات ہوتی. ظاہری بات ہے وہ کوئی دوستیاں بھی بڑی علمی دوستیاں ہوا کرتی تھیں. صحیح بات, اس طرح کی باتیں تو نہیں آج کی طرح محفلیں لگی ہوئی ہیں رات کو وقت کا ضیاع ہو رہا ہے. کوئی تحریکی, کوئی علمی, کوئی ظاہری بات ہے, کوئی پروڈکٹیو گفتگو ہو رہی ہوتی. آپ بطور فرزند حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ جب حضرت الامیر رحمہ اللہ کے ساتھ کسی تقریب میں, سیاسی یا مذہبی تقریب میں شریک ہوتے تھے, وہاں ان کا برتاؤ آپ کے ساتھ کیسا ہوتا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امیر محترم کا جو برتاؤ تھا وہ بڑا ہمیشہ میرٹ پہ ہوا کرتا تھا. اب یہ بات بھی ظاہری بات ہے کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو صرف امیر محترم کی ہے, میرے منصب کے مطابق جو انہوں نے مجھے جسے بٹھایا ہوا تھا اسی کے درمیان تھی. ظاہری بات ہے میاں صاحب کے ساتھ ایک ملاقات جو ہے وہ طے ہوئی. اچھا, کہ ملاقات اس کا ایک وفد تشکیل پایا جس میں میں تھا اور امیر محترم تھے اور اس وقت کے ناظم اعلیٰ جو آج کے ہمارے حضرت الامیر سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب ہیں. ہم 4 سے 5 بندوں پہ گروپ مشتمل تھا. میں باہر کے ایک سفر پہ گیا ہوا تھا. مجھے دفتر کے ناظم کا فون آتا ہے کہ آپ کی واپسی کب ہے. میں نے کہا مجھے ابھی 10 سے 12 دن لگیں گے. اس نے کہا کہ وہ تو کل جو ہے وہ تو میاں صاحب کے ساتھ ملاقات کا ٹائم طے ہے. تو امیر محترم نے پوچھا کہ محترم سے پوچھو
اس کا اس وفد میں ہونا بڑا ضروری ہے کہ بحیثیت سیاسی کمیٹی کے چیئرمین کے، جی تو ان کا اس میں ہونا ضروری ہے. تو آپ ان سے پوچھے گا. آپ یعنی آپ کے لیے بھی بات شاید نہیں ہو، بلکہ نہیں ہے، کبھی ذکر ہی نہیں ہوا. امیر محترم نے وہ ملاقات ہی منسوخ کر دی ہے. اللہ. امیر محترم نے اچھا کہا کہ وہ ملاقات جو ہے وہ جو بھی امیر محترم نے کہا ہوگا کہ 8 دن یا 10 دن یا 12 دن، جب میں آیا ہوں اور آپ یعنی وہ ایسے ہی تھا کہ جیسے میرا ہی وہ انتظار فرما رہے تھے. میں آیا ہوں تو دوسرے دن ہی ظاہر ہے وہ ناظم دفتر کو پتہ چلا میں آ چکا، میرا رابطہ تھا ان کے ساتھ، تو انہوں نے بتلایا. تو امیر محترم اس ملاقات کو طے کیا. پھر مجھے امیر محترم نے بتلایا کہ آپ کی وجہ سے میں نے اس ملاقات کو پہلے منسوخ کی ہے. پوسٹپون تو کر میں نے دیا. کہا آپ مل لیتے، اس میں ایسی کون سی بات تھی؟ میرے مطلب آپ کی ملاقات تو ہو گئی، میری ہوگی. میں نے کہا نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ کے منصب پہ آپ کو ایک ذمہ داری دی ہوئی ہے، تو اس بات کا تقاضا تھا کہ آپ اس ملاقات میں آپ کی شرکت ہوتی ہے، آپ وہاں موجود ہوتے. یعنی آپ نے جو بات کی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نظام اس میں چلتے ہوئے آپ نے کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک جلسہ ہوا، بہت عالی شان جلسہ تھا مینار پاکستان میں، اس میں آپ امیر محترم کے ساتھ تھے. اس کا بھی کوئی امیر محترم کے ساتھ اس میں بالکل اسی طرح تھا. امیر محترم کے ساتھ ایک تو محبت اور ایک تعلق، ظاہر بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ انسان کا بڑھتا چلا جاتا ہے. سفر کی تو بے شمار ایسی یادیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں وہ انسان کی جو ایک نجی یادیں ہوتی ہیں اس کا حصہ بن جاتی ہیں. لیکن چلے آج بالکل یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے، نہیں، یادیں محفوظ ہو جائیں گی آپ یادیں کی. محفوظ ہو جائیں گی. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. تو جلسہ تو ایک ظاہری بات ہے الحمدللہ، اس کی تو کیا میں نے مثال دینی ہے، وہ تو اپنی مثال آپ تھے اپنے موقف کو بیان کرنے میں، اپنی اس کی بات کرنے میں. اللہ کے فضل و کرم سے بہترین موقف. اور یہ بھی بات چلتے آئی ہے کہ فضل الرحمان صاحب اور وہ بھی جتنی ملکی قیادت مذہبی ہو سیاسی ہو، جس طرح میں نے دیکھا ہے کہ امیر محترم کا جس طرح انہوں نے احترام کیا، ظاہر ہے ایک لیگیسی، ایک اورا تھا. صحیح بات. 5 مرتبہ مسلسل ایک سینیٹر منتخب ہونا، اور یہاں پہ چلے اس بات کا تذکرہ ہوا آج تلک پہلی مرتبہ کے علاوہ آج تلک ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ امیر محترم نے اس بات کی ریکویسٹ کی ہو دوبارہ کہ مجھے سینیٹر جو ہے بنایا جائے. یہ امیر محترم کے اپنے الفاظ ہیں. مجھے بلکہ یاد ہے آخری مرتبہ جب سینیٹر منتخب ہوئے میں امیر محترم کے پاس بیٹھا ہوا اچھا 3 سے 4 دن پہلے. تو میں نے امیر محترم سے پوچھا کہ امیر محترم پھر اس دفعہ کا کیا پروگرام ہے؟ سینیٹ کے الیکشن تو ان کی آمد ہے، کاغذ جو ہے وہ ڈاکومنٹس جو اس کے سبمٹ ہو رہے ہیں. امیر محترم مسکرانے لگے. پھر امیر محترم نے مجھے یہ بات بتلائی کہ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے آج تک کبھی اس چیز کا تقاضا نہیں کیا. آنی ہوگی، آ جائے گی انشاءاللہ تعالی، آنی ہوگی. اگر آپ لوگ سمجھیں گے کہ ہمارا تشخص ہے، ہمارا بیانی ہے، ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے ایک رول ہے معاشرے میں. آپ یقین مانیں ذہن بھائی اگلے دن اتفاقاً بیٹھے ہوئے تھے، میرے سامنے میاں صاحب کی کال آتی ہے کہ پتہ نہیں رانا مشہور یا فلانے اور فلانے ایم پی اے کی ہم نے ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ آپ سے ڈاکومنٹس جو ہے، کیونکہ سینٹ کے الیکشن میں ایم پی اے جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. تو وہ پھر آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، پھر اسی وقت ہی پھر وہ آئے ہیں، انہوں نے ڈاکومنٹ. مراد یہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی ایک شخصیت، یہ خودداری اور یہ غیرت کہ انہوں نے دوبارہ کبھی زندگی میں اس بات کی ریکویسٹ نہیں کی، اس بات کو وہ نہیں سمجھا کہ بلکہ اپنی ایک تقریر میں بھی انہوں نے اس چیز کا بالکل تذکرہ ٹھیک ہے، کیا بالکل تھا. آپ نے میری بات کی تائید کر دی ہے کہ کبھی اس بات کی وہ ریکویسٹ نہیں کی. جب تذکرہ ہم کر رہے تھے اس بات سے بات شروع ہوئی کہ ہر شخص، ہر مذہبی لیڈر، چاہے سیاسی لیڈر ہے، وہ امیر محترم کا ہم نے دیکھا. پھر آپ کی وفات کے بعد بالخصوص لوگوں کے جو کمنٹس تھے، ہر لیڈر بڑے سے بڑے، بلکہ مولانا فضل الرحمان کی اپنی بات کی، انہوں نے آگے فرمایا کہ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ مجھ سے تعزیت کی جانی چاہیے. بڑی انہوں نے معروف بات نیچے دفتر میں بیٹھ کے کی کہ میں آپ سے تعزیت کرنے تو چلے آ گیا، لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جو میرا تعلق تھا امیر محترم کے ساتھ، آپ سب کو مجھ سے تعزیت کرنی چاہیے. تو یہ تعلق ایک الفاظ ہوتے ہیں جس کو آپ نے ایکسپریس کرنا ہوتا ہے، آپ نے بیان کرنا ہوتا ہے. خیر اس جلسے میں ہم گئے، وہ ختم نبوت کے اوپر، اس کا وہ حرمت رسول کے اوپر وہ پروگرام تھا. وہ اللہ کے فضل و کرم سے پروگرام ختم ہوا. آج جب پروگرام سے ہم نکل رہے ہیں تو امیر محترم فرمانے لگے کہ یار رش تھا بہت اس دن سڑکوں کے اوپر، واقعی بے مثال اور باکمال جلسہ تھا. آتے ہوئے بھی امیر محترم کو کافی دقت وہ ہوئی بڑی تھی. دیر لگی. وہ آتے ہوئے سیالکوٹ سے جب تو تشریف لائے ہیں، وہ بڑا یعنی وہ 2 گھنٹے کا پروسیجر تھا دفتر تک، صرف رنگ روڈ سے دفتر تک پہنچنے کا. بالکل وہ اچھا جلسہ تھا، ان کا پاور شو تھا، اچھا انہوں کا سارا سسٹم تھا. تو کہتے ہیں میں نے امیر محترم تو بہت رش ہے، کم از کم ادھر سے ہم نکلیں گے تو دفتر میں 1.5 سے 2 گھنٹے لگیں گے، تو کیا حکم ہے؟ میر صاحب کہتے ہیں جی فاسٹ فوڈ کا کیا پروگرام ہے؟ مجھے میر صاحب کہتے ہیں اچھا فاسٹ فوڈ ہوتا ہے برگر یا پیزا. اب میرے لیے تھوڑی سی عجیب سی بات لگی مجھے کہ میر صاحب، میں نے کبھی میری وہ ذہن میں نہیں تھی یہ بات، یا میں نے دیکھا، میرا مشاہدہ نہیں تھا کہ امیر محترم کوئی برگر بھی شوق سے کھاتے ہیں یا پیزا وغیرہ بھی شوق سے کھاتے ہیں. میں نے کہا کہیں مجھے مغالطہ تو نہیں لگا. میں نے یہ سمجھا، میرے ذہن میں آیا کہ مجھے کہیں مغالطہ نہیں لگا کہ امیر محترم نے فاسٹ فوڈ ہی کہنا. میں کہا میر صاحب وہ فاسٹ فوڈ برگر تے پیزا کہتے ہیں، فاسٹ فوڈ کیوں کہی دا ہے؟ میں کہا جی برگر بھی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں ہاں برگر کھائیں گے.
تو میں نے کہا میر صاحب برگر تو پھر بیف ہی ہوتا ہے. کہنا ہاں بیف ہی کھانا ہے, چکن نہیں کھانا. میں سمجھتا ہوں میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے, انہوں نے بڑی محبت سے پیار سے. پھر ہم آل دا وے ذہن بھائی کیسی عجیب بات ہے میرے لیے, میں سمجھتا ہوں بڑے اعزاز اور بڑے فخر کی بات ہے. میرے محترم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں. ہم جہاں سے مینار پاکستان سے نکلتے ہیں گلبرگ ایم عالم روڈ پہ ہم جاتے ہیں. وہاں ایک معروف جہاں سے کبھی کبھار اتفاق ہوتا ہے برگر وغیرہ کھانے کا, وہاں ہم نے برگر آرڈر کیا. تو میر صاحب کہتے ہیں کہ پیچھے بھی کچھ دوست احباب ہمارے ساتھ تھے. ٹھیک. عبدالغفار مکی صاحب تھے, یزدانی صاحب تھے, اس وقت کے جو دفتر کے ناظم تھے وہ تھے, ایک دو اور دوست احباب بھی تھے. ظاہر پورا ایک وفد یعنی پورا ایک قافلے کی شکل وہ میں. بھی ایک ویڈیو جو ہے نا وہ بھی ایک مثال بن گئی اور تاریخ کے اندر محفوظ ہو گئی ہے. بالکل صحیح. تو میں کہ میر صاحب کیا حکم ہے, ادھر ہم ادھر ہی بیٹھ کے گاڑی میں کھائیں گے یا ویسے اچھا انتظام ہے. میر صاحب پیچھے منہ کر کے کہہ کے سارے اترو تو تھی وہ تو میں موسم جڑا نا آرام نہ گڈی کھاوا. پھر میں سمجھتا بڑے اعزاز کی بات ہے. ہم نے پھر کھانا وغیرہ کھایا ہے. پھر ادھر ہم نے پھر میں یعنی میرے ذہن میں یہ بھی تھا میر محترم کو چیز پسند بھی آتی ہے, انہوں نے بڑے شوق سے بڑی محبت سے ان کو پسند بھی آئی. تو مراد یہ ہے کہ وہ بڑی ان کی جو ایک تھا نا بڑا یعنی اور لیول کا ایک تعلق انہوں نے یعنی ڈیولپ, جو انہوں نے شفقت جس کا اظہار و برتاؤ کیا. جب آپ 2018 میں تنظیمی ادارے میں آئے تو اس وقت جو امیر محترم کا ایک جذباتی لہجہ اور وہ کلمات تھے کہ بڑی دیر کر دی مہربان آتے, یعنی محبت کا ایک انداز. ظاہر ہے وہ اسی چیز کی دیکھے وہ مدر تھا, اس چیز کا ہی آئینہ تھا کہ ان کی ایک محبت اور شفقت. آپ نے جو بات کی اس بات کی, میں یعنی یہ بھی چلے ایک ریکارڈ کا حصہ بن جائے گی. گو کہ کسی بھی وجہ سے انسان کے اختلافات, میرا آپ کا بھی کسی بات پہ اختلاف ہو سکتا ہے, بالکل بھائیوں کے اختلافات ہو جاتے ہیں, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. امیر محترم کی زندگی کے آخری لمحے تک یہ خواہش تھی کہ جو ہم بھائی ہیں خصوصاً ابتسام الہی ظہیر صاحب, برادر اکبر علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب, وہ بھی جو ہے وہ جماعت کے نظم کا حصہ. یا آپ نے اس کی محبت کی بات کی تو وہاں سے میرے ذہن میں بات آئی. میرے محترم مجھے ایک دن بلانے لگے کیونکہ لاہور کی ذمہ داری میرے پاس تھی. تو مجھے کہتے ہیں آپ ذرا شورا کی لسٹ تو لے کے آئے لاہور کی. میں نے اس لسٹ کو میر محترم کے سامنے رکھا ہے. تو میر محترم کہتے ہیں اس میں برادر اکبر کا نام نہیں موجود, علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کا. حافظہ اللہ. میں مسکرانے لگا, میں نے کہا جی بالکل آپ جیسے حکم کریں گے, ظاہری بات ہے. ابتسام بھائی اس وقت یعنی ظاہری طور پہ اس بات کا یعنی وہ اندیا دے چکے ہوئے تھے کہ میں اپنا سسٹم جو ہے اس کو چلاؤں گا علیحدگی سے. احترام کا اور محبت کا رشتہ تو برقرار تھا. بلکہ ابتسام بھائی جب امیر محترم ہسپتال میں تھے ان کی یاد کے لیے بھی تشریف لے گئے, ان چند لوگوں میں ابتسام بھائی بھی تھے. بلکہ میں نے خود فون کیا امیر محترم کو 2 دن پہلے مجھے ذہن میں ہے کہ وفات سے 2 دن پہلے میں نے امیر محترم کو فون کیا. تو بڑی محبت سے کہتے ہیں ہاں جی شیخ صاحب کی حال ہے, ٹھیک ہو. میں امیر محترم آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہونا چاہتے ہیں. میں نے کہا ہو جائے گی زیارت, یعنی ان کا خیال ہوتا تھا تکلیف نہ کرو, زیارت ہو جائے گی, میں آؤں گا انشاءاللہ, دعا کریں, میں لاہور آؤں گا تو پھر ملاقات بھی ہو جائے گی, سارا کچھ ہو جائے گا. اچھا وہ میرے مجھ سے کہتے ہیں کہ وہ لسٹ جو ہے وہ اس میں برادر اکبر صاحب کا نام نہیں, مجھے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں. میں کہا آپ کا حکم ہوگا. تو پاس ہی محمد علی جزدانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. میرے مجھے کہتے ہیں محمد علی جزدانی صاحب کو کہ آپ کی ڈیوٹی آج آپ نے ابتسام سے بات کرنے کی, آپ کا لسٹ میں جو ہے نام, اور میرے محترم نے جو ہے وہ اس میں لکھ دیا. اب آپ شورا کے ممبر, مطلب باوجود اس بات کے کہ اس بات کا وہ اشارتاً بھی اور وضاحتاً بھی تھا کہ وہ اپنا نظم و لہجہ چلانا چاہتے ہیں جس بھی اختلاف کی وجہ سے. کوئی ذاتی اختلاف تو کبھی بھی نہیں تھا ابتسام بھائی کا بھی اور امیر محترم کا بھی, ظاہری بات ہے جو بھی اختلافات تھے. محمد علی بھائی نے ابتسام بھائی کو بتایا, اور آپ حیران ہوں گے کہ جو شورا کا الیکشن ہوا ہے, ریکارڈ تو اندر ریکارڈ چیزیں موجود, بالکل اس شورا کی لسٹ میں آج بھی جس پہ یہ آخری مرتبہ وفات سے چند مہینے قبل وہ انتخاب جب وہ ہوئے منتخب, اس میں بھی ابتسام الہی ظہیر کا نام ہے. یہ میں آپ نے محبت کی بات, بالکل صحیح بات, میں اس محبت اور تعلق کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے محترم جو ہے انہوں نے ہمیشہ ہر لیول پہ جا کے جو ہے ماشاء اللہ. علامہ صاحب, حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ اور حضرت پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ, آپ کے نزدیک ان دونوں شخصیات کی فکر میں کون سا پہلو سب سے زیادہ مشترک محسوس ہوتا تھا, یعنی دعوت, عقیدہ یا ملی یا قومی سوچ؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ دعوت تو تھی, وہ تو اللہ کے فضل و کرم سے بابا شہید کو تو اتنا یعنی اللہ رب العزت نے وہ موقع ہی نہیں عنایت کیا, لیکن جتنا بھی عنایت کیا وہ بجلی اور برق رفتاری سے جو کام کر گئے اللہ کے فضل, سالوں کا صدیوں کا کام کر گئے. اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم بڑے فخر سے اپنے ناموں کو, اپنی جماعتوں کے ناموں کو اس نام سے منسوب کر رہے ہیں کہ جن کا نام لینا اس وقت جرم سمجھا جاتا ہے. صحیح بات.
لوگ جو ہمارے بڑوں نے ہمیں باتیں بتائی ہوئی ہیں, کوئی نماز پڑھ کے ہم کسی کی مسجد میں آئے تو لوگ صحنوں کو دھویا کرتے تھے. اللہ کہہ حدیث نماز پڑھ گیا, وابی نماز پڑھ گیا. آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم سمجھتے ہیں جماعتوں کے نام, مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستانی, جماعتوں کے نام اللہ کے فضل و کرم سے اس نام سے لوگ بڑے فخر سے, اور لوگ اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. ظاہری بات ہے وہ سوچ اور فکر اور وہ بڑی زبردست ہے اور بڑی متوازن ہے, بڑی بیلنس ہے. نہ فرقہ واریت کی دعوت ہے, نہ بلکہ لوگوں کو قریب لانے کی دعوت ہے, بین المسالک ہم آہنگی کی دعوت ہے, فرقہ واریت کے ہاتھ میں کی دعوت. میں سمجھتا ہوں وہ جو دعوت کا جذبہ اور اس کی تڑپ وہ امیر محترم کے اندر میں نے دیکھا کہ اس میں نہ والد محترم نے کبھی کمپرومائز کیا, نہ امیر محترم اس میں جو دعوت اور پھر جو عقیدہ. آپ بہت زبردست بات کر رہے ہیں. یعنی بلکہ میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا, ہم نے حضرت علامہ شہید کی جو تقاریر سنی ہیں, کتب پڑھی ہیں یا ان کے بارے میں سنا ہے کہ جتنے وہ پختہ موحد تھے, عقیدہ توحید کے علمبردار تھے, تو حضرت الامیر کے بارے میں بھی کہنے والے کہتے تھے, اور ہم نے دیکھا کہ وہ بھی بڑے پکے وہابی تھے. دیکھیں جی, سیاسی ڈفرینس آف اوپینین آپ کا حق کیا ہو سکتا ہے آج بھی آپ کے ذہن میں, آپ کی ذہنی افیلیشن یا آپ کی قربت یا ذہنی طور پہ آپ کسی بھی جماعت کے ہم آہنگ ہو سکتے ہیں, لیکن جماعتی پالیسی پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے. صحیح بات. ذہنی طور پہ ہوتا ہے. میں کیسے دیکھیں وہ ایک اس چیز کو بنیاد بنا کے کسی کی ذات پہ کیچڑ اچھالنا, کسی کی ذات پہ وہ کرنا, یہ نہیں ممکن کہ آپ کسی بھی نظریے کو لے کے چلنے والے ہو, کسی بھی نظریے کی بات پارٹ. میں کسی کا نام نہیں لیتا کسی بات پہ کہ پولیٹیکلی بھی یا مذہبی طور پہ آپ کی مخالفت کرنے والے لوگ, یہ ممکن ہی نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. لوگوں نے جلیل القدر اتنی بڑی شخصیات کا وہ نہیں کیا. لیکن جو مشترک بات میں سمجھتا ہوں جو عقیدے کی بات تھی نا, اور جو مسلک کے تعصب کی بات تھی, زیرو ٹالرنس. یعنی میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ بسا اوقات ہم لوگ حکمت سمجھتے ہوئے یعنی میں تیسری دفعہ بات کروں, حکمت سمجھتے ہوئے ان الفاظ کو نہیں تھے کہہ سکتے جو امیر محترم آن دا ریکارڈ آن دا اسٹیج اس کو بیان کر دیا. صحیح بات ہے. اور ہم کہتے تھے یار امیر محترم نے شاید جذبات کی والی بات ہی نہیں تھی. یعنی وہ اپنے اصولی موقف سے, مجھے آج بھی یاد ہے کاموں کی ایک تقریر تھی, میں وہ الفاظ یہاں نہیں دہراؤں گا, وہ وقت یعنی اس کے تقاضا نہیں ہے کہ ہمارے اس کا وہ حصہ بنے. ختم نبوت کے اوپر ہی تقریر تھی, بس آپ خود ہی جان. میر صاحب نے ایسا سخت موقف وہاں پہ بیان کیا, میرا نہیں خیال کہ جرت مند بہادر سے بہادر آدمی آج کے اس دور میں اس موقف کو جو ہے وہ بیان کر سکے. اگر کوئی کرے, میں نہیں سمجھتا رات سے پہلے وہ منظر عام سے غائب نہ ہو جائے. صحیح بات. صحیح. تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنی اصل بات یہ ہے کہ باطن اور ظاہر بڑا کلیئر تھا. یہ اس بات ذہن میں سب سے سمجھنے والی. بالکل صحیح بات ہے. باطن میں آپ کی کوئی اور چیز ہو, کوئی آپ کی ایکٹیویٹیز منفی ہو, 2 نمبر آپ کی کوئی ایکٹیویٹیز ہو, یا اور کوئی آپ کرپشن کرنے والے ہوں, کردار بلند, کردار بڑا بلند. اصل بات یہ کردار بڑا, اور اس کی اتنی جہتیں ہیں کہ لوگوں کو تو ان جہتوں کا بھی پتہ ہی نہیں ہے صحیح طرح, اس کا ادراک ہی نہیں ہوا. کوئی ہر چیز امیر محترم نے نمود و نمائش کے نہیں. دیکھیں ایک ذمہ داری تو ان کے پاس تھی نا کہ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان تھے, اس کے وہ سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے. کتنے کو لوگوں کو ان کی ساری جہتوں کا پتہ ہے, صحیح بات, کسی کو نہیں پتہ. ظاہری جو لوگ جانتے ہیں, جو وارث گل صاحب جو بڑے عیسائیت کے جو کنورٹ ہوئے, اور آج اللہ کے فضل و کرم سے عیسائی, وہ لوگ جو عیسائیت سے مسلمان ہوتے ہیں, وہ جو ان کا وہ بڑا تحفظ کرتے ہیں کہ ان کی فیملیز کی طرف سے اگر اس طرح کے مسئلے مسائل آئیں یا ان کی برادریوں کی طرف سے, تو ان کا انہوں نے بڑا زبردست وہ لکھتے ہیں کہ میں امیر محترم کی کتاب پڑھ کے عیسائی سے مسلمان ہوا, اور میں نے وہ کتاب آگے پڑھائی تو اس کی وجہ سے کتنے افراد مسلمان ہوئے. صحیح بات. میں کہتا ہوں اتنی جہتیں ہیں کہ جو پبلسٹی کے لیے نہیں ہے. جب امیر محترم کا جب یہاں پہ انتقال ہوا تو بڑے لوگ تعزیت کے لیے تانتا بندہ ہوا تھا. ہر طرح کے لوگ جو ہے وہ ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے, ہر شعبہ ہے زندگی سے تعلق, چاہے وکیل ہے, چاہے پولیٹیشین ہے, چاہے کوئی ہے, لوگ تشریف لا رہے تھے. تو ان میں ایک خاتون بھی تشریف لائیں. اچھا. یاسین ملک صاحب کی کشمیری رہنما کی. اس ملاقات میں تھا, محمد علی جزانی صاحب تھے اور وہ خاتون تھی. میرا خیال اگر مجھے غلطی لگ رہی مشال ملک شاید ان کا نام تھا. آپ زین بھائی شاید آپ کے لیے میں نے آپ کو پرسنلی شاید یہ بات بتائی ہو, آپ حیران رہ جائیں گے. اس نے عجیب بات کی, اور میں سمجھتا ہوں ناظرین کے لیے بڑی زبردست اور دلچسپ بات ہے اور بڑی اہم بات ہے. اس نے کہا لوگوں کو اس بات کا نہیں پتہ, یاسین ملک کو انڈین گورنمنٹ نے پھانسی کی سزا سنا دی. اچھا. یاسین ملک کو فریڈم جو بڑی اس کے لیے آواز اٹھاتے رہے. کہتا ہے امیر محترم کو میں نے اپروچ کیا تو کسی نے کہا کہ امیر محترم اس میں رول پلے کر سکتا ہے, کیونکہ امیر محترم پاکستان میں کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے, اسٹینڈنگ کمیٹی کی. بالکل. ہم نے اس لیے رابطہ کیا کہ وہ چلے آواز اٹھائیں گے, یہ وہ. ہمیں تو اس بات کی کوئی امید نہیں. ہمارا دین تھا کہ اب میرے شوہر کو آج پھانسی ہوئی. امیر محترم نے, یہ عورت بتا رہی ہے, میرے الفاظ نہیں, اس خاتون کے الفاظ ہیں, آن دا ریکارڈ کیمرے پہ بھی موجود ہے, نیچے کیمرہ ریکارڈنگ ہوئی, مجھے نہیں پتا اس کو چلایا گیا یا نہیں. تحریر بھی بڑی لگی, وہ جماعت کے پیج پر تحریر بھی لگائی. کہا کہ وہ
میر محترم نے جو یہاں کے سعودیہ کے جو ایمبیسیڈر ہیں ان کو انوالو کر کے وہاں تک احکام بالا تک اس بات کو پہنچا کے پھر اس وائے سے انڈیا میں انہوں نے ان کی ایمبیسی انوالو ہوئی تو اس کی جو سزائے موت ہے اس کو عمر قید میں کیا گیا اور عمر قید میں بدلا گیا, اس کو ملتوی کیا. اللہ. اب اس پہلو کا مجھے بتائیں کہ پاکستان میں مسلک سے کو چھوڑ دیں, مسلک کی بات چلے ایک سیکنڈ کے لیے, ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, یہ کتنے کو لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ امیر محترم نے یہ رول پلے کیا ہوا ہے. اچھا, اس کا بات مطلب ہے علامہ صاحب ان کے اندر وہ کریڈٹ والی گیم نہیں تھی, ہے ہی نہیں تھی, یعنی پتہ چلی ہے ان کی بات جب ان کی وفات کے بعد پتہ چل رہی. صحیح بات ہے. یعنی اس بات کو پولیٹیکلی یہ بھی ان کا ویسے رائٹ تھا کہ ایک ایکٹیویٹی ہے جماعت کی جی, لیکن انہوں نے اس بات کو یعنی گوارا ہی نہیں کیا کہ اس میں بعد میں میرا کوئی نام آئے یا میری کوئی ہماری اس میں آئے. وہ اللہ کے فضل و کرم سے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اتنی وہ شخصیت کی اتنی جہتیں ہیں کہ انسان جو ہے وہ کس کو جو ہے. میں یہاں یہ بات ضرور پوچھنا چاہوں گا, حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کے ساتھ لوگ میر صاحب کو کمپیریزن کرتے رہے ہیں. علامہ صاحب کا مزاج دبنگ اور خطیبانہ اور جلالی تھا, اس کی نسبت حضرت الامیر رحمہ اللہ کا جو مزاج تھا, انداز تھا, وہ دھیما, فہم و فراست اور حکمت والا تھا. تو لوگ کمپیریزن کرتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں کے مزاجوں کا جو امتزاج ہے وہ جماعت کے لیے کس طرح باعث توازن بنا, اس کے بارے میں بھی تھوڑا. میں تو یہ بات سمجھتا ہوں کہ کسی کی آواز لاؤڈ ہونا, اب میری آواز قدرتی اونچی ہے اور اللہ رب العزت مجھے اگر صلاحیتوں سے نوازا, نور اللہ نور سونے پہ سہا گیا اگر, تو علامہ شہید جیسی شخصیاتوں پہ صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں کہ ایک ہی چند لمحوں کے اندر, چند گھنٹوں کے اندر 2-3 سال 85-84 سے ایک بندے کا جو مذہبی اور سیاسی کیریئر, میں اب مسلک کی یعنی جماعتی زندگی کا آغاز کی بات کر رہا ہوں, آغاز کرتے ہیں اور 87 میں اس کا بندے کا حادثہ بھی ہو جاتا ہے. آج ہم ان کی اس عمر سے بھی اوپر پہنچ چکے ہوئے ہیں. صحیح بات ہے. جنہوں نے تحریر کے میدان میں, خطابت کے میدان میں, تقریر کا جو وہ دور جب ٹیکنالوجی بھی مہیا نہیں تھی. آج بھی ذہن میں آپ حیران ہوں گے, آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جس جگہ پہ بھی آپ کو علم میں بات یہ ہے کہ 20 پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں, چل رہے ہوتے ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے, کوئی ایسی جگہ پہ ابھی تک نہیں گیا جنہوں نے نہ بتلایا ہو کہ علامہ شہید یہاں پہ بھی تشریف نہیں لائے. مطلب وہ کیا ایسی بجلی تھی, کیا وہ رفتار تھی, یا وہ تھی. لیکن آپ یہ بات آپ نے جو کی کہ وہ بے شک وہ مزاج تو ان کا جو بھی تھا جیسا بھی تھا, پھر امیر محترم انہی کا انتخاب تھے. صحیح بات. مطلب اس وقت کا سینکڑوں ہزاروں علماء اکرام جماعت میں موجود نہیں تھے. صحیح بات. یا کوئی بڑے انٹلیکچوئل لوگ جو وہ نہیں. علامہ شہید کو اس بات کا پورا بخوبی اندازہ تھا کہ ایسی سیٹ پہ وہ شخص تھا جو اس کا اہل ہے, جو اس امانت کو صحیح طور پہ اس کو وہ سسٹم کو چلا سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ یعنی اپنی سوچ و فکر کی بات ہے امیر محترم نے, بلکہ میں سمجھنے والے کچھ سمجھ جائیں گے. جب علامہ شہید کا حادثہ ہوا تو لوگ اور بڑے جو ابو نے لوگوں کے اندر ایک بجلی اور ایک جرت اور ایک وہ جذباتیت اور ایک وہ مسلک کی محبت اور غیرت اور ایک عصبیت جگا دی تھی, اور سیاسی اعتبار سے, مذہبی اعتبار سے وہ جو لوگ بکھرے ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ امیر محترم کے علاوہ کوئی اور ایسی شخصیت ہوتی تو وہ نوجوان جو ہمارے تھے وہ ضائع ہو جانے تھے, کہیں اور جہت مڑ جاتی. انہوں نے امیر محترم کو میں یہ بات کا کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کسی کے ہاتھ میں گولی, بندوق, لاٹھی, پستول, ٹینی, سوٹی, اس کو نہیں, ان لوگوں کو, اپنے لوگوں کو وہ نہیں ہونے دیا. ایک نئی جہت, ایک نئی تو نہیں, وہی جہت, اس کو اپنے انداز میں اس کو یعنی ایک سمت ان کی متعین کر دی لوگوں کو, یعنی اپنی آغوش میں لیا, ان کو سمجھایا, سلجھایا اور ایک نئی سمت کی طرف لے کے چلے. آپ مجھے بتائیں مسلک جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سے بڑی آپ کوئی سمجھتے ہیں پاکستان میں کوئی منتخب یا کوئی نمائندہ, کوئی جماعت پاکستان میں آج بھی موجود ہے؟ صحیح بات. اگر کوئی پالیسیاں ہی اگر غلط ہوتی, کوئی سمت ہی غلط ہوتی, جہت ہی غلط ہوتی, راستہ ہی غلط ہوتا, بدلتے رہتے, نام بھی بدلتے, نظریات تو چلو جو بدلتے رہتے ہیں, آج ہمارا وجود ہی نہ ہوتا. صحیح بات. آج اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو اور نمائندہ جماعت جو پاکستان میں اہل حدیث ہوگی, صحیح بات, مرکزی جمعیت اہل حدیث, پروفیسر ساجد میر صاحب کو ہی جانتے ہیں, بولو پروفیسر ساجد میر صاحب کو, یعنی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک منتخب اور ہماری جو ہے نمائندہ جماعت. میں سمجھتا ہوں یہ جو تفریق کرنا ہے نا, یہی غلط ہے. میں تو اس تفریق کا قائل ہی نہیں ہوں. یہ تو ایک طبیعت, ایک قدرتی تباہ کی بات ہے. کوئی آپ یہ بتائیں کہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی ان کا بڑا فرق تھا, کس بات کا فرق تھا؟ نہ نظریے کا فرق تھا, صحیح بات, نہ نقطۂ نظر کا فرق تھا. جس طرح آپ بھی فرما رہے ہیں اکٹھے رہے بچپن سے, میں کہہ رہا ہوں نہ نقطۂ نظر کا فرق تھا, نہ نظریے کا فرق تھا, نہ کسی چیز کا فرق تھا. آج ہم ان کی کسی ایک چیز کو, کسی ایک پولیٹیکل ان کے ڈیسیجن کو, پولیٹیکل ان کی جہت کو بنیاد بنا کے ہم یہ بات کر لیں کہ جی وہ دور ایسا تھا اور یہ دور ایسا تھا, یہ فلانا دور ایسا تھا اور فلانا دور ایسا تھا. میں تو یہ بات سمجھتا ہوں کہ ایک ہی سکے کے دو رخ تھے,
سبحان ایک اللہ. قدرتی طور پہ آپ کا اپنا مزاج ہے, آپ اپنے اسٹائل میں اپنے انداز میں میرے سے دونوں گفتگو کریں. شخصیات نے دین اسلام کی خدمت اپنے اپنے انداز سے اپنے کی. اپنے میں انداز میں حضرت علامہ احسان علیہ ظہیر رحمہ اللہ کو ان کلمات کے ساتھ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا امیر محترم نے لاہور میں ہی یہ کلمات کہے تھے کہ شاعر کے شعر کو انہوں نے تھوڑا سا تبدیل کرتے ہوئے کہا تھا, مت سہل انہیں سمجھو پھرتا ہے فلک برسوں, تب خاک کے پردے سے احسان نکلتے ہیں. امیر محترم ساجد میرسا رحمۃ اور اللہ ان علیہ کی نے اپنی آواز بھی محبت رند میں گئی کہا تھا. ان کے, یعنی میں وہ بڑی ان کے بڑا ان کا استعفیٰ بھی, بلکہ یہ جب مارچ میں ان کے یہ جب کلپ ان کے بڑے وائرل ہوئے, میں کہہ رہا تھا وہ اس بات کو میں نہیں سمجھتا کہ اس بات کو اس طرح انداز میں اس کو پوچھا بھی جانا چاہیے یا ذکر بھی کرنا چاہیے کہ علامہ شہید کی شخصیت جو تھی وہ اس انداز میں تھی. لیکن یہ اللہ رب العزت ایک گاڈ گفٹڈ کچھ چیزیں ہوتی ہیں, اس کے مطابق انسان وہ چل رہا ہوتا ہے. میں نے میرے محترم سے نا وہ جب شروع میں نئے آئے بڑے پیار محبت میں بڑے ادب و احترام سے کہا کہ میر صاحب وہ یہ بڑی بات چلتی ہے یہ جس طرح عام بات معروف ہے میر صاحب ساڑی کو صرف میں اب ان کے ساتھ بڑی پلائیت اور بڑی محبت سے بڑے احترام, اللہ کے فضل و کرم سے احترام کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑا, اس کو ہمیشہ ملحوظ یاد رکھا, ان کی شفقت احترام. یہ نہیں کہ میں ان کا وہ آ گیا تو بڑا اوور ہو کے اس کی دامن کو چھوڑ دو. بڑے احترام سے میں نے کہا میر صاحب, جب میں پھر خاص طور پہ پولیٹیکل کمیٹی کا جب انہوں نے میرا اس کا کیا, میں کہا میر صاحب ایک سیٹ ہم اور پاکستان میں اتنا اہل حدیث اور کس طرح یہ یعنی اس کا کس طرح کیا. اب ظاہر بات ہے میری اب وہ تھی وہ پوزیشن تھی, میں نے انہیں سے ہی بات کرنی تھی, درست, انہیں سے مشورہ کرنا تھا کہ میر صاحب اس کو کس طرح اس کے اندر بہتری لائے. مسکراتے ہوئے کہتے ہیں ذرا شیخ صاحب ذرا چلو نا ذرا تو پھر من دسو ورکنگ کرو گے نا ذرا پھر تھی من دسنا کرو کام تو کوئی تو رکاوٹ نہیں ہے. آپ کے علم میں شاید یہ بات موجود نہیں ہے. جب ضمنی انتخابات آئے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ امیر محترم کی مشاورت یا ان کے اس کے بغیر میں نے اسٹیٹمنٹ دے دی, بڑی وائرل ہوئی ویڈیو پہ, کلپ بھی ٹی وی پہ چلے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اس مرتبہ اپنے ذاتی نشان پہ انتخابات لڑے گی. وہ کیا تھا سارا وہ مراد یہ ہے وہ اس چیز کے اندر بالکل رکاوٹ نہیں. وہ کہتے تھے لیکن کام ہونا چاہیے مستقل, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یعنی آپ کی کوشش بھی بالکل ادھوری ہے, سارا کچھ بھی ادھورا ہے تو ادھر بھی ہاں اپنی پلاننگ کریں, اپنے آپ کو کریں مضبوط. پھر مجھے کہتے ہیں شیخ صاحب پتہ چل گا ذرا میدان ہی اترو گے نا کی پا بھی کے دیے. اور واقعی یعنی ایک ہے ایک سفر ہے, لیکن یہ اصل میں اپنے مزاج کا کام ہے. اب آج کے بھی جو ہمارے امیر محترم ڈاکٹر عبدالکریم صاحب ہیں, انہوں نے بڑا اوپنلی پورے اختیارات انہوں نے سونپے ہوئے. انہوں نے یعنی گاہے بگاہے بلکہ ہمیشہ مجھ سے استفسار سوال کرتے ہیں کہ آپ کی جو یا بلدیاتی انتخابات اگر ہونے کو آپ کی کیا تیاری ہے, آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. مطلب کبھی ہمیں اس بات کی ڈائریکشن نہیں ملی ہم فلاں ایک خاص جماعت کے ساتھ ہم نے لائے ورگے لائے کریں مضبوط. اس بات سے کون کسی کو روکتا ہے, کوئی آپ کر رہے ہیں اپنے آپ کو مضبوط کریں, آپ اس کو اپنا سسٹم کو چلائیں. یا امیر محترم جو آج ڈاکٹر عبدالکریم صاحب ہیں, آج اگر ہم مضبوط ہوئے تو انہوں نے ہمیں کیا کہنا. آج دیکھ لیں مہنگائی کے اوپر سب سے پہلی اسٹیٹمنٹ آئی ہے تو حضرت الامیر ڈاکٹر عبدالکریم صاحب کی ہے. کوئی بھی ایسا موقع ماضی میں بھی آتا رہا ہے. فضل الرحمان صاحب کے الفاظ جب وہ ترجیح کرنے ہیں, آپ نے کہا نہیں کہ کوئی بھی اصولی طور پہ اسلام کے لحاظ سے کوئی موقف ہوتا تو امیر محترم ہمیشہ ہمارے بینچز پہ آپ کو نظر آئے. درست بڑا عمدہ ریکارڈ بات کر کے گیا. بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے, دل چاہتا ہے جاری رہے. میں اس کو تھوڑا سا یعنی واپسی کی طرف اب موڑوں گا, اور میں یہ چاہوں گا کہ ایسی کوئی یاد, ایسی کوئی بات آپ نے اپنے بڑوں سے, اپنی پھوپھو جان وغیرہ سے یا اپنے چچا جان سے میر صاحب کے حوالے سے کوئی سنی ہو تو کوئی شیئر کرنا چاہیے. دیکھیں جی ہم تو یہ بات یعنی ہمیشہ ہی سنتے چلے آئے ہیں ساری عمر سے. جو ابو کا اور امیر محترم کا جو تعلق تھا گھنٹوں یعنی آج وہ گھنٹوں کا لفظ جو ہے وہ عملی طور پہ بندہ سوچے تو کسی بار ٹائم فرصت نہیں, فون آ جائے اچھا جی ٹھیک ہے جی اوکے جی السلام علیکم. مطلب گھنٹوں ان کا رابطہ, ان کی گفتگو, ایک دوسرے کو ملنے کی تڑپ. اور ایک دوسرے عیدین کے موقع پر سنا ایک خاص روٹین تھی, وہ بتائیے گا علامہ صاحب کی. ہاں وہ عیدین کے موقع پر تو یہی تھا کہ وہ پھر امیر محترم بتاتے ہوتے ہیں. اب کوئی نجی بات ہے کہ علامہ صاحب کو نا بڑا ذرا ان کو نا وہ کیا اس کا اچھا ایک مہذب لفظ ہے کہ وہ ان کو یعنی یہ جو چیزیں جو عام ملتی ہیں نا ہمیں ہمارے گلی محلوں میں, اس طرح کی چیزوں کا نا بڑا وہ شوق تھا. یعنی وہ کہیں پہ بھی وہ نہیں دیکھتے ہوتے تھے. وہ میرے مطلب کہتا ہے ایک بڑا معروف کوئی کباب بنانے والا آپ کے سیالکوٹ میں موجود ہے, وہ بڑا بالکل تھڑے کے اوپر نا کباب لگایا کرتا. اچھا. کہتا علامہ صاحب نے جب بھی آنا کہنا ساجد صاحب وہ کباب کھان چلیے. کہتا میں تھوڑا سا ہوتا کہ علامہ صاحب وہ بڑی عجیب جا ایٹماسفیئر ہے کہ وہ تھے اسی بیٹھ کے کہتے, لیکن ان کو شوق تھا, بڑا ذوق تھا. یعنی وہ ان کا جو تعلق اور وہ اس کی ہم آج اس کی ہم نے کیا اس کو مثال ہی نہیں ملتی دوستانہ اس تعلق کی, وہ اس کو یعنی اس کی ہم نظیر نہیں دے سکتے. وہ یعنی وہ کہتے ہیں ہم بڑے ہمیشہ جب بھی انہوں نے آنا وہ ہم نے پھر وہ ملاقات ہونی, وہ پھر میرے کباب کھانے, وہ اس طرح کا ان کا اس طرح ایسا ارینجمنٹ بھی نہیں تھا کہ باقاعدہ کرسیاں لگی ہوئی ہیں, وہ ایسے ہی بیٹھ کے زمین پہ کھڑے ہو کے سائڈ پہ
پھر اس طرح کی یعنی باتیں، پھر بہت ہی پرانی بات ہے 2007 کی کہ 2004 کی. میرے خیال ہماری عمر بھی شاید الیکشن کے قابل بھی شاید مکمل نہ ہوئی ہو. تو میر محترم ہمارا ایک کارخانہ تھا شادمان میں. اچھا. تو میں اپنے ادھر سے نیچے اترا تھا، میر محترم سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے اکیلے. اچھا. اچھا میر محترم کی یہ بھی آپ نے حیثیت نوٹ کی کہ پورے دور عمارت میں انہوں نے اپنے ساتھ ان کا وہ نہیں تھا انداز کے مزاج نہیں تھا پروٹوکول کا، اور پیچھے گن مین اور پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ حیثیت ہے کسی بھی جماعت کے پہلے پریزیڈنٹ جو ہے سربراہ کے، آپ کو پورا ایک پروٹوکول ہے جو امیر محترم اور اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بس یہ جواب مطلب وہ اکیلے چڑھے. تو میں رکا، تو میں نے کہا امیر محترم کو کہا یار تھوڑے گھروں آیا کتنے ہو تھی سر. گھر ہمارا بالکل قریب تھا، واکنگ ڈسٹینس پہ. ہم گھر سے چلے گئے ہیں تو امیر محترم کے ساتھ یعنی بیٹھ گئے. تو امیر محترم پھر پولیٹیکلی گفتگو کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو کہتے میں نا ابتسام کو مخاطب کرتے ہیں، میں نا تیری سیٹ ہو کے کرا لیا ہے. اچھا. الیکشن کی تیاری کرو. بتایا میر صاحب نے کہ اس فلاں پارٹی سے آپ نے. ابتسام صاحب نے کہا کہ نہیں میر صاحب یہ پارٹی جو ہے نا، مطلب وہ ایک علیحدہ بات ہے. میں ان کے لیے کہ آپ کو محبت اور دلچسپی کی بات کر رہا ہوں کہ مطلب کوئی ہم جماعت کے ساتھ باقاعدہ چلتے بھی نہیں تھے اس وقت، یعنی وہ ابتدائی دور تھا. کوئی باوجود اس کے وہ ربط محبت کا تعلق قائم رہا. وہ انہوں نے کہا کہ کہتے میں مطلب مجھے اس طرح یعنی اگر میں اس کو الفاظ کا وہ روپ دوں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز انہوں نے دی کہ تیری جو ٹکٹ ہے نا یا تیری سیٹ ہے میں کنفرم کر کے لے کے آیا تو تیاری کر. واہ. تو میرا نہیں کسی کو اس بات کا پتہ ہوگا. صحیح بات ہے. کہتے تیاری کرو. تو آپ سے کہتے نہیں یہ فلاں پارٹی سے میرا جو ضمیر ظاہر ہے وہ پارٹی اس وقت کی موجودہ پارٹی تھی جب ابو کا حادثہ ہوا. تو آپ نے کہا کہ نہیں میر صاحب میرا مراد یہ کہ وہ تو چلے ایک علیحدہ گفتگو ہے، لیکن محبت کا یہ انداز تھا کہ انہوں نے کبھی بھولا نہیں. اور وہ سیٹ ایسی تھی زین بھائی کہ جو پھر اس سے اسی پارٹی کا جو صدر تھا اس کی بیگم نے سویپ کیا وہاں سے، لمبی لیڈ سے، لاکھوں کی لیڈ سے سویپ بھی کیا. مراد یہ کہ ان کی محبت کسی لمحے بھی میں سمجھتا ہوں، میں نے آپ کو زندگی سے چند مہینے پہلے کی بات بھی کر دی، ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی خواہش تھی کہ ہم سب یعنی وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہوں، ایک ہی قافلے پہ ہوں، ایک ہی فلان. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، ہمیشہ سے چلتا آیا کہ جب بھی یعنی کوئی ایسا دو لوگ آپس میں ملے گی ان کے ذہن میں تھوڑا سا کسی بات پہ اختلاف ہو، کسی پوائنٹ پہ، کسی بھی پوائنٹ پہ، ظاہر بات ہمارا کوئی مسئلہ کی اختلاف تو نہ عقیدے کا، نہ نظریات کا، نہ دعوت کا، نہ فکر کا، نہ سوچ کا، نہ منشور کا. حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کی شہادت ہوئی، آپ چھوٹے تھے، پھر ایک عرصہ گزرا. یہ جماعتی امیر محترم کے ساتھ محبت و قربت کا تعلق 7-8 سال کا وہ اتنا کلوز ہو گیا کہ ایسے جیسے مثل الوالد تھے. پھر جب ان کی بیماری اور ان کے انتقال کی خبر ملی، اچانک حادثہ فاجعہ پیش آیا، اس وقت آپ کے دل کی کیا کیفیت؟ میں نے بالکل جی اس وقت تو اتفاق ایسا تھا، میرا خیال ہے ہمارا جو ٹی وی نشریات کا جو ہمارا ادارہ جو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام چلتا ہے پیغام ٹی وی، اس وقت ان کی ٹیم میں موجود تھی. تو قدرتی طور پہ مجھے تو نہیں تھا پتا کہ یہاں پہ کوئی ایسا ظاہری بات نہ کوئی تقریر یا نہ کوئی جلسے کا کوئی اس طرح کا پروگرام تھا. تو جو قدرتی جو میرے یعنی الفاظ نکلے وہ میں ان کو دہرائے. تو میں نے کہا جی مجھے تو آج ایسا محسوس کرتا ہے کہ میں ایک مرتبہ پھر اپنے حقیقی والد، ہم نے اپنے والد کی محبت کو، شفقت کو ایک 8-9 سال کی عمر تک کی ظاہری بات ہے محسوس کیا. اور وہ یاد کو اب جتنا بھی سوچ لیں وہ ایک محدود ایک وقت ہے. ظاہر ہے مجھ سے میرے بڑے بہن بھائیوں نے ایک زیادہ وقت گزارا، ان کے ذہن میں اور طرح کے واقعات اور زیادہ ان چیزیں اور شعور کی بات. میں نے کہا جی میں تو یہ بات سمجھتا ہوں کہ آج اصل میں اپنے والد محترم سے جو ہے اللہ جو ہے یعنی میرے سر سے اس کا جو ہے سایہ شفقت جو ہے وہ سایہ شفقت جو ہے وہ اٹھ گیا. مس کرتے ہیں بات یہ ہے، اس میں کوئی الفاظ اس محبت کو مس کرتے ہیں، بہت زیادہ مس کرتے ہیں. اور پھر جب آپ جماعتی زندگی میں گزرے ہوتے ہیں روز ہی ایسے مواقع اور واقعات آتے ہیں، بندہ کہتا ہے یار میر صاحب ہوندے تھے میں انج کر لینا تھے میں مطلب وہ تو پھر جی یعنی کام جب ہوتا ہے تو شخصیت کی ایک بات جو چلتی تھی. مجھے ایک بڑی دلچسپ بات یاد آ گئی کس محبت کو. میرے محترم کے ساتھ پتوں کی وہ ذیلی کانفرنس کا ہم نے آغاز کیا مرکزی جمعیت اہل حدیث نے. تو پتوں کی میں نا میرے محترم کی تقریر ہو گئی. تو نہیں میرے محترم کا کہ اچھا میرے محترم بڑی محبت کرتے تھے. جہاں پہ میں ہوتا تھا وہ ان کی خواہش ہوتی تھی، اس کو پتا تھا کہ محترم جو ہے نا وہ ٹائم کی مینجمنٹ میں ٹھیک ہے، اگر اس کو 10 منٹ کا ہے، 20 منٹ کا ہے یا 25 منٹ کا ہے، 30 نے اس کے اندر ہی وائنڈ اپ کرنا ہے. تو مجھے میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا کہتا ہے جی شیخ صاحب کی پروگرام ہے. میں کہ میرے محترم جس طرح آپ حکم کریں گے ظاہر. تو کہتے پھر کر لو گفتگو 10 منٹ. اچھا ایک اسٹائل تھا. میں کہا جی ٹھیک ہے. اچھا 10 منٹ میں گفتگو کر کے نا میں سمجھ لیں میری وہ ایک کمزوری کہہ لیں یا میری نادانی کہہ لیں یا میری غلطی کہہ لیں جسے میری اصلاح بھی کی. میں یعنی اب کہا گیا کوئی کام بھی تھا بڑا ضروری اہم، میں بڑا خوش ہوا چلو یار بڑی جلدی تیاری ہوگی. میں نے کہا میں بیٹھا ہوا ساتھ تھا تو میں کہا میرے محترم یاد کرنا اچھا ٹھیک ہے جی شیخ صاحب.
اپنی تقریر کالی تو میری نہیں سننی. یعنی اتنی پیار محبت بے تکلفی. اچھا کہنا شیخ صاحب واہ تھوڑی میں پوری بہ کے سنی ہے تو ہن میری کنے سننی. تب ان کی سننے کے لیے پورا زمانہ بیٹھا ہوا تھا. تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی واقعتاً. اور میں نے اس چیز کو پھر اپنے پلے بھی باندھا ذہن پہ کہ یعنی جہاں پہ آپ کی جماعتی نظم کے لیے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ اگر آپ کا امیر یا ناظم والا موجود ہے تو آپ کو اس طرح کی وہ نہیں کرنی چاہیے بحیثیت ذمہ دار کہ اگر آپ کی تقریر پہلے ہو گئی ہے یا بعد میں ہونی وہ تو ایک علیحدہ بات ہے تو آپ ان کی موجودگی میں ان کو یعنی اٹھ کے آپ چلے جائیں. پھر میں آج تک پھر ایسا نہیں ہوا کہ کہیں پہ میرے محترم تشریف فرما ہو یا موجودہ امیر یا کوئی بھی. پھر یعنی یہ ادب کا بھی تقاضا ہے کہ آپ کے نظم کا بھی تقاضا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. یعنی بڑے محبت سے صاحب اس کی بات. علامہ صاحب آپ آج کے اہل علم اور نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ وہ کس طرح ان دونوں اکابر کی علمی اور اخلاقی روایت سے جڑیں؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہمیں انہی کے فٹ پرنٹس کے اوپر ان کے نقش قدم پہ جو ہمارے اسلاف خصوصاً امیر صاحب کا ذکر ہو رہا ہے اس کے اوپر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو ان کو اپنا آئیڈیل کرنا چاہیے کہ ایسی خطوط پہ انہوں نے زندگی گزاری ہے کہ جب اصول کی بات آئی, جب یعنی ایسی بات آئی جس اوپر اس کے اوپر انہوں نے کبھی عقیدے کی بات ہو, منہج کی بات ہو, اصول کی بات ہو, انہوں نے پھر اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا اور ایسے موقف کو اپنایا کہ جو ہر ایک کے لیے قابل قبول. یہ ماضی قریب کی بات ہے جب یہ قادیانیوں کی عبادت گاہوں کے متعلق ایک متنازع نوٹ لکھا تو اور کوئی نہیں, میرے محترم نے اپنا ایک جو وکیل جو ہمارے ساتھ جو ریپرزینٹ کر رہے تھے میرے محترم احسان اللہ کھوکھر ہماری جماعت کو بھی, میرے محترم نے اپنا جو بھی ان کو موقف جو بھی لکھ کے دیا یا بتایا یا جس طرح بھی انہوں نے اس کو اپنایا. تو میں یعنی آن دا ریکارڈ چیزیں موجود ہیں کہ میں نے فضل الرحمان کی گفتگو میڈیا کے سامنے کرتے ہوئے فرما رہے کہ میرا موقف میرا ہی نہیں بلکہ باقی تمام مذہبی جماعتوں کا موقف وہی ہے اس حوالے سے جو امیر محترم پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب کا, امیر مرکزی جمعیت احمدیہ پاکستان. ماشاءاللہ. تو مراد یہ کہ ایسا موقف ایسی چیز اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. بات اسلامی شاعر کی ہو, بات اس کی ارتداد کی ہو, الحاد کی ہو, کسی اپرچونٹی کو ویل کرنے کے لیے, کسی مواقع کو ویل کرنے کے لیے ہمیں ہرگز جو ہے وہ اپنے جو ہے اس چیزوں کو جو ہے وہ دوسری طرف نہیں دیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. ہر شخص اپنی فکر اس میں پولیٹیکل ڈیسیجن میں فلانے میں اس میں آزاد ہے. میں سمجھتا ہوں اتنی اس نہج پہ بھی نہیں جانا چاہیے. آپس میں یہ جو فضا ہے نا اس کو بھی, یہ بھی بڑی خاص بات ہے. اس نہج پہ میرے اور آپ کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے کہ میں آپ کو دوبارہ ملنے سے شرماؤں. صحیح بات. میں ہی شرماؤں, بے شک میں نے ہی آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ظاہر بات ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر بندہ صاحب الرائے بنا ہوا ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے, ہر بندہ فوراً سے پہلے کوئی گفتگو ہوتی ہے, کوئی میں نے بات ایسی کی ہے, ابھی میری اب کتنی ہم نے بیلنس گفتگو کی ہے اپنے لیڈر کو ہم یادگار کریں. آپ دیکھ لیجیے گا, آپ ان کو کلپس کو اپلوڈ کریں گے, آپ نیچے کمنٹس بھی پڑھ لیجیے گا. مراد یہ کہ ادھر تو میں کہتا ہوں کہ اس نہج پہ اپنے آپ کے اختلافات نہیں جانے چاہیے کہ آپ دوبارہ ایک دوسرے کو ملنے پہ آپ کو شرم آ رہی ہو, آپ اس سے کترا رہے ہو. ہمیشہ ایک بیلنس چیز کو لے کے چلنا چاہیے. میں جتنی مرضی گفتگو کر لوں جس کے بارے میں اللہ کے فضل و کرم سے اوپن ہوں, جو مرضی مجھ سے آج سے آ کے ملے, مجھے اللہ کی رحمت سے کبھی کسی کے ساتھ ملنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے. 8 سال میں کبھی اس جماعت کے نظم میں رہتا ہے. جماعتوں میں بڑا سسٹم ہوتا ہے, بڑا بات سے بات یاد آئی, چلتے چلتے بات کو اس طرف بھی لے جائیں کہ کبھی امیر محترم رحمہ اللہ ظاہر ہے بہت سے احباب اس سے پہلے بھی علیحدہ ہوتے رہے, آتے رہے, جاتے رہے, ملاقاتیں ہوتی رہیں, لیکن کبھی انہوں نے ایسا کوئی لوز ٹاک کبھی نہیں کی کہ ان کو شرمندگی ہو, بلکہ محبت سے. آپ نے جو ایک اور جو ہے جو میں کہتا ہوں جو جہت ہے وہ امیر محترم کی کھول کے رکھ دیا. جب ہماری امیر محترم جب ہم اس میں 2018 میں جب اس جماعت کے نظم کا حصہ بنے, ایک تو عمومی بات ہے, میں نے نہیں دیکھا اس پورے 8 سالہ دور میں کسی بندے نے زیادتی کی ہو. زیادتی مراد الفاظ کی زیادتی, ادب کی زیادتی, یا ویسے بد تہذیبی یا جماعتی اس کے تناظر میں یا مخالف کسی جماعت والے نے کوئی بات کی اور وہ امیر محترم کے سامنے آ گیا اور امیر محترم اس کو معاف نہ کیا. اللہ میری ہسٹری میں نام لے کے, میں اس کی ضرورت نہیں ہے, میں نام لے کے آپ کو 1 2 3 4 میرے ذہن میں نام وہ چلنا شروع ہو گئے ہیں, 6 7 8 10 11 12. ایک بندے کے بارے میں امیر صاحب نے کہا میں نے معاف کیا, میں موت سملائز نے بھی کہا, میں نے ہی کہہ دیا. ایسے ہی فریکوینٹ ایک دم وہ بات نہیں نکلتی منہ سے. میں کہا امیر صاحب انہیں طے بھی کیا ہے, انہیں طے بھی کیا ہے, انہیں بھی کیا تھے, پھر تسی مطلب میں کہا پھر آ کے پھر وہی اسے کہتے ہیں اسٹیجاں تے بہ کے سارا دن شیخ صاحب اسوا بیان کر دیو نبی کریم دا, معاف کیتا معاف کیتا معاف کیتا, تے اسی نہیں کرنا پھر کنے کرنا ہے. اللہ اکبر. یعنی اور اچھا آپ حیران ہوں گے وہ دل سے پھر معاف کرتے تھے. صحیح بات ہے. پھر یہ نہیں کہ الفاظ سے معاف کر دیا, پھر اس بندے کو قریب لے آتے, انسان حیران رہ جاتا تھا. اتنا قریب لے آتے, اتنا قریب لے آتے, بندہ حیران ہے. تو میر صاحب وہی بندہ ہے. میر صاحب کہتے
یعنی وہ ان کا ایک اپنا ایک انداز تھا. میں نے نہیں دیکھا کہ شاید کوئی بد نصیب ہی ہوگا یا کوئی بدقسمت ایسا شخص ہوگا کہ جو میر صاحب کے اس رویے سے جو فیض یاب نہ ہو سکے. صحیح بات. میں نے زین بھائی پھر کہتا ہوں واللہ 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 ایسے ایسے لوگ جنہوں نے میر صاحب کو گالیاں ان کا ریکارڈ موجود ہے. ایسے تو لوگ پتہ لوگ معاشرے میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں, لیکن اگر ان کو احساس ندامت ہوا ہے وہ آئے ہیں تو اللہ کی قسم میر صاحب نے دوسرا جملہ نہیں بولا. صحیح بات. اوکے. بلکہ نعیم بٹ صاحب نے یہ بات اپنے ادھر پوڈ کاسٹ میں ہمیں بتائی تھی. وہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ کسی شخص کے بارے میں نے کہا میر صاحب انہیں تینج بھی کینج پرانی بات تو تسی انہوں پھر معاف کر دیتا. تو کہتے ہیں اس طرح کچھ لکھ رہے تھے, اپنی اینک اتار کے رکھی, کہنے لگے بٹ صاحب یہی بات دہرائی اسوہ حسنہ والی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ بیان کرتے ہیں, اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, پھر کس نے عمل کرنا ہے. صحیح بات. مراد یہ ہے کہ وہ تو پھر جیب معافیاں سے بھری ہوئی تھی. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب. دل تو نہیں چاہتا آج میرے لیے یہ پوڈ کاسٹ جذباتی بھی ہے, یادگار بھی ہے, اس حوالے سے کہ آج فرزند حضرت علامہ احسان الہی ظہیر میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جنہیں تصویر علامہ بھی کہا جاتا ہے. ہم نے تو انہیں نہیں دیکھا, لیکن سچی بات ہے آج بھی ان کی تقاریر سن کر, ان کی تحاریر پڑھ کے طبیعت کے اندر ایک جذباتی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. ہر شخص یہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آپ کی محبت سلامت رہے. آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے وہ ان ابواب کو کھولا, یعنی اس میں ہم چلے گئے گہرے. میں سمجھتا ہوں بے شمار ایسی باتیں ابھی میرے ذہن میں آئیں گی پروگرام کے بعد بھی, یار یہ بھی ہو جاتی, اور اگر ان کا ذخیرہ اکٹھا ہوا تو آپ سے ایک دفعہ پھر درخواست کریں انشاءاللہ کہ اس کا بھائی پارٹ 2 ہونا چاہیے. سر یہ آپ نوٹ کر لیں, میں حاضر. یہ ایسی چیزیں رہ گئی ہیں جو لوگوں کے لیے انتہائی ضروری ہیں. یعنی وہ تو ایک بالکل ہمارا ایک ایمرجنسی پروگرام بنا رہا. آپ نے کہا کل کہ یار وہ پروگرام ہونا چاہیے, تو میں نے کہا بالکل ہم حاضر ہیں. پھر حاصل پہ ایسے موقع میں کافی دیر سے پینڈنگ بھی چلتا آ رہا تھا. بالکل کسی پروگرام کی وجہ سے رہ گیا, کسی وجہ سے رہ گیا. آپ بھی اسفار میں رہے, کچھ اسفار میں رہا, تو بس وہ اس وجہ سے انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ کوئی وہ شعر سیالکوٹ میں بھی آپ نے ان کی شخصیت کے حوالے سے, جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم, جو چلے تو جہاں سے گزر گئے, رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا. اب یہ شعر ہی رہ گئے ہمیں ان کے یاد کرنے کے لیے. یہ یعنی کئی چیزیں تو ایسے لگتا ہے کہ جو فٹ ہی ایسی ہوئی ہیں کہ جو انہیں کی شخصیت کے اوپر. بالکل. ناظرین یہ تھی آج کی پوڈ کاسٹ, ایک نیچرل سی فضا اور باتیں, اور سچی بات ہے دل نہیں چاہ رہا تھا کہ مائک چھوڑیں. حضرت علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں, جو فرزند ہیں حضرت شہید اسلام امام العصر علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کے. اس نسبت سے یہ شیخ الاسلام پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ کے بھتیجے بھی ہیں. تو آج ایک بڑا یادگار سا اور جذباتی سا پوڈ کاسٹ ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.